अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम बहनों, अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम का आगाज हम कुरान मजीद की तिलावत से करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका الذिक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। And we did not send before you any but men to whom we sent revelation. So ask the followers of the reminder if you do not know, with clear arguments and scriptures, and we have revealed to you the reminder that you may make clear to men what has been revealed to them, and that happily they may reflect. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul kareem wa nahnu ala zalika min ash-shahidin। अजीज साथियों, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से इस बात की गुजारिश है कि हमारी आवाज़, मेरी आवाज़ अगर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर आ रही तो ज़रा चैट बॉक्स के अंदर थम्स अप या ओके आप ज़रा लिख दीजिए। ये आवाज़ अगर साफ है तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वॉइस इज क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। जी अजीज साथियों, अब से कुछ ही दिनों में गीता जयंती का मौका आ रहा है और उसकी तारीख 14 दिसंबर 2021 है। आप लोगों के इल्म में ये बात होगी कि गीता जयंती की तारीख बदलती रहती है, ठीक है। हर साल चूंकि वो लूनार कैलेंडर, चांद का कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो हर साल तारीख बदलती है। और ये जो साल गीता जयंती मनाई जाएगी तो ये गीता के नुज़ूल का 5158 एनिवर्सरी माना जा रहा है। तो इस मौके से मेरी और आपकी प्लानिंग के सिलसिले में कि इस मौके पर हम क्या करेंगे, ये मीटिंग मुनक़िद की गई है। इसमें वैसे बहुत सारे लोगों को इनवाइट तो किया गया है, जिसमें से कई लोग वो हैं जिन्होंने रिफॉर्मेशन के क्लासेस को अटेंड किया है, बाज़ लोगों ने लेवल 1 की डिटेल्ड यानी क्लासेस को अटेंड किया है, और उसमें फिर लेवल 2 भी जो हमने किया था लॉकडाउन के पीरियड में 2020 है ना, मार्च के बाद से लेकर फिर 2021 में भी, जब तक भी हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की हैं और फिर बाद में लॉकडाउन खुलने के बाद लाइव ट्रेनिंग, तो वो अटेंड करने वाले लोग भी हैं। और क्रैश कोर्स के नाम से भी हमने रिफॉर्मेशन की ट्रेनिंग को मुख्तसर करके भी कंडक्ट किया है बहुत सारे मुकामात के ऊपर, जहां पर लाइव भी हुआ है और ऑनलाइन भी हुआ है, तो वो अटेंड करने वाले भी होंगे। और बिल्कुल नए साथी भी हो सकते हैं जिनको रिफॉर्मेशन की इस मेथोडोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। ये एक बात रही। इसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि बहुत सारी डिटेल्स साबिक़ जो मजहबी शख्सियात गुजरी हैं उनके बारे में
یا پھر جو کتابیں ہماری مدعو قوم کے پاس ریلیجس اتھارٹی کی حیثیت سے مانی جاتی ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہم نے بات نہیں کی ہے نا. مین ہماری جو ٹریننگ تھی وہ قرآن کے اصولوں کے اوپر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا کیسا طریقہ ہمیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں کچھ وضاحتوں کے ساتھ ساتھ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. تو میرے ساتھ میرے استاد محترم جناب مشتاق احمد صاحب بھی موجود ہیں. پروگرام کو شروع کرنے کے لیے تلاوت کے بعد میں مشتاق صاحب سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ انڈین پیٹریوٹس اسلامک اکیڈمی کا بالکل مختصر سا ایک تعارف آپ ہمارے سامنے رکھ دیں, اور پھر ہم گیتا جینتی کی پلاننگ پر بات کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. محترم و معزز حضرات, پیارے بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں, اس لیے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا, پھر ان میں سے ہمیں ایمان جیسے نعمت سے نوازا, اور وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا کیا. تو پھر ایک مرتبہ میں میرے اور آپ کی طرف سے اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فکروں کو اور ہمارے اعمال کو, ہمارے اوقات کو صحیح ڈگر پہ لگائے. آمین. محترم عزیزو, ہمارے ساتھی نے جو سوال کیا تھا کہ انڈین پیٹریوٹس اسلامک اکیڈمی کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد, اس کے دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی جو ذاتی ذمہ داری ہے, اتباع دین, دین کی پیروی کرنے کی جو ذمہ داری ہے, اس سے ان کو آگاہ کرنا ہے. اور اس کے بعد ان کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو دین سے واقف نہیں ہیں ان کی اصلاح کرنا ہے. یہ دو ذمہ داریوں کو جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کے لیے تیار کرنا. اور اس ضمن میں ہم جس معاشرے یا قوم میں رہتے ہیں, جیسا کہ سارے مسلمان دنیا کے مختلف قوموں کے اندر ہے, تو ہمارے نام کے اندر آپ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ انڈین پیٹریوٹس. یہ انڈین پیٹریوٹس, یہ لفظ میں کچھ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا, خصوصاً اس پہ لوگوں کو جو ہے ایک سوال رہتا کہ یہ نام کا مطلب کیوں رکھا گیا ایسا بولے. محترم عزیزو, آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر انسان کے زندگی کے تمام پہلو ایک آئیڈیل انہوں نے پیش کیا. اس وقت مسلمان مختلف قوموں کے اندر ایک پرٹیکولر قوم کے فرد کے حیثیت سے ان کا رول کیسے ادا کریں. اس ضمن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت ہمارے سامنے ہے, اور اس کو دیکھنا چاہیے ہم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلوبل پروفٹ ہیں, سارے عالم کے لیے آخری نبی کے حیثیت سے, آخری رسول کے حیثیت سے مبعوث ہوئے ہیں, اس بات سے ہم واقف ہیں. اور وہ یعنی اصولاً گلوبل پروفٹ ہونے کے باوجود عملاً ان کا کام جو ہے اپنے قوم ہی کے اندر رہا, یعنی عرب قوم کے اندر ہی انہوں نے پریکٹیکل ورک وہیں کیے. کبھی عجم یعنی غیر عربی دنیا کے اندر کبھی انہوں نے نہیں آئے. تو اب ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے, یا پھر ایک چینی ہونے کے ناطے, یا ایک یوروپین ہونے کے ناطے, یا پھر ایک آسٹریلین ہونے کے ناطے, ایک افریقن ہونے کے ناطے, اپنے اپنے قوم کے اندر جو ہے یہ قومی فرد کے حیثیت سے اس کا رول کیسے ادا کرے, اس پہلو کو بھی ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم نے انڈین پیٹریوٹس اپنے نام اسلامک اکیڈمی کے اندر وہ لفظ کو ہم نے رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جو ہے چیزیں اپنے قوم کے اندر انہوں نے پروان چڑھائے. ایک جو ہے ان کے قوم کے اندر بد اخلاقی تھی, انہوں نے بااخلاق بنایا اپنے قوم کو. اور ان کے قوم کے اندر دوسری جو خرابی تھی وہ انتشاری, اس میں جو ہے اتحاد پیدا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کو ہم مورالٹی اینڈ یونٹی کہیں گے. یہ دو ویلیوز سے اپنے قوم کو مزین کیا, سنوارا, سنگارا, اور پورے دنیا کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت سے اس قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیش کیا.
تو لہٰذا اس سنت کے مطابق جس کسی بھی قوم کے اندر ہم ہوں اس قوم کے اندر بھی ہم یہ دو کام کریں. جیسا کہ آج ہم ہندوستانی ہیں, ہم ہندوستانی قوم کے سپوت ہونے کے ناطے ہم بھی ہماری اس قوم کے اندر جو ہے اخلاق کو پروان چڑھائیں گے, اور اس قوم کے اندر جو انتشاری کی جو کیفیت پائی جاتی ہیں اس کو ہم دور کر کے اس قوم کو ہم متحد کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سنت ہے اپنے ایک قوم کے سپوت ہونے کے ناطے. تو یہ پہلو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں. چونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمان بہت سارے پرابلمس کو فیس کرتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیش پریمی نہیں ہوتے ہیں, ان کو دیش سے کوئی محبت نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کی بات بہت زیادہ جو ہے تشہیر کی جاتی ہے. اس کے اندر وجہ دو طرف سے بھی ہے, اپنے طرف سے بھی ادھر سے بھی ہے. اپنے طرف سے وجہ یہ ہے کہ جب بھی بھارت ماتا کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہم ہی نے خون دیا. اس بات پہ پوری ہماری تاریخ شاہد ہے. اس کے باوجود ہم یہ بدنامی کیوں جو ہے ہماری سر آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھارت ماتا کے ساتھ یا اس قوم کے ساتھ جو محبت ہمارے دل کے اندر ہے اس کو اظہار کرنے میں ہم ناکام ہوتے ہیں. اس کو ہم اظہار کریں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, بات کرتے روڈ پہ کھڑے ہوئے بات کرتے ہیں, تو اتنے میں سے اور ایک صحابی ادھر سے گزرتے ہیں. تو جو نبی کے پاس جو صحابی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیے اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں بولے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات آپ نے اس کو بتایا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو فوری ان کو بتائیے بولے. تو فوری دوڑ کے جاتے ہیں, ان کو سلام کر کے روکتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ تم سے محبت کرے, کیونکہ جس خدا کے واسطے سے مجھے محبت کرتے ہو تم, وہ خدا تمہیں بھی محبت کرے. یہ دعا انہوں دیتے ہیں. تو یہاں ایک اصول یہ نکلتا ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہے اس محبت کو اظہار کریں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہندوستان کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے تو ضرور ہم سے کہتے تھے کہ اس دیش کے ساتھ اس قوم کے ساتھ جو محبت تمہارے دلوں کے اندر بسا ہوا ہے اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے اظہار کرو. تو لہٰذا ہم اپنے جو ہے قوم اور اپنے دیش کے ساتھ جو محبت ہے اس کو اظہار کرنے کے جو ہے مختلف موقع ہوتے ہیں. ویسے اپنے جو ہے ٹائٹلس یا اپنے جو ہے بینرس, اپنے جو ہے اس طرح کی کوئی جو ہم نام رکھتے ہیں کوئی انسٹیٹیوشنس وغیرہ کی, تو اس کے اندر بھی یہ بات فوکس ہو. اس واسطے سے ہم نے جو ہے اس وجہ سے یہ نام ہم نے رکھا ہے. تو یہ ہماری مختصر تعارف تھی. پھر ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 4 سبجیکٹس ہیں. 4 سبجیکٹس. ایک جو ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے قرآن و سنت کے تعلیمات, اور ہندو سماج کے جو ہے اصلاح کے لیے ان کے تعلیمات کی پوری مواد ہمارے پاس ہے, اور عیسائی سماج کے سدھار کے لیے ہمارے پاس پوری مواد جو ہے مزین ایک دم پرفیکٹ مواد ہمارے پاس ہے. ویسے ہی جو ہے ایتھیسٹ, آج کل ایتھیزم بھی بڑھتے جا رہا کہ ایتھیسٹ لوگوں سے ہم کیسے بات کریں, ان کی ریفارمیشن کیسے کریں, اس کے متعلقہ بھی ہمارے پاس پرفیکٹ اینڈ سسٹمیٹک میٹیریل اکیڈمک انداز میں ہمارے پاس موجود ہے. میں اس بات کی خوشی کا اظہار کرتا ہوں, اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو کوئی یہ مواد اگر ہمارے انسٹیٹیوشن سے لینا چاہتے ہیں تو ہم دینے کے لیے آپ کے سروس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں. بہرکیف آخر میں میری بات یہ ہے کہ ہم ایک آئیڈیل مسلمان ہوتے ہوئے اور یہ ہمارے ہندوستان کو ایک آئیڈیل اسٹیٹ, ایک آئیڈیل قوم بنانے کی بھی ہم کوشش کریں, جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب دنیا کو ایک آئیڈیل بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. یہ ہمارے مقاصد ہیں مختصر. انشاءاللہ کسی موقع سے اور تفصیلی بات آپ کے سامنے کریں گے. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ مشتاق صاحب, انڈین پیٹریوٹس اسلامک اکیڈمی کا تعارف مختصر ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے اس مین مدعے پر, جو گیتا جینتی کا اوکیزن آ رہا ہے اس کی پلاننگ کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ سے اس پر سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو گیتا جینتی میں پارٹیسپیٹ کیوں کرنا چاہیے, اور اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر ان کا رول کیا ہوگا اس موقع کے اوپر؟ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت کے جو پیریڈ انہوں نے گزارا ہے تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, الٹیمیٹ آئیڈیل. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کا جو نزول کیا ہے وہ اپنے منچاہے انداز میں نہیں بلکہ مخاطبین کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات, جو حالات پیش آتے تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. یہ اصولی بات ہم سب سے پہلے یاد رکھ لیں, کیونکہ وہی رول ہم کو ادا کرنا ہے.
امتی ہونے کے ناطے تو ہم بھی سامنے جو حالات پیش آتے ہیں ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر جو سچویشنس آتے ہیں تو اس کے مطابق ہم کو بھی جو ہے بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. آن سچویشنل جو ہے بات ہم کو پیش کرنی ہے. یہ سنت محمدی ہے. ایک بات رہی. دوسری بات بنیادی جو ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اصلاح کرنا ہے لوگوں کی اصلاح. ہم خود اپنی بھی اصلاح کر لیں اور لوگوں کی اصلاح بھی ہمیں کرنی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امت کی ایک مجموعی ذمہ داری کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے نام سے اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے. ہمیں جو ہے برائی سے روکنا ہے, بھلائی کا حکم دینا ہے. یہ ہماری بنیادی ایک ملی ذمہ داری ہے. تو اس ضمن میں اب وہ اصلاح کا کام کیسے کریں, اس کے لیے مواقع کیسے نکالیں, یہ اصل سوال ہے, اصل مدعا ہے. تو یہ ایک آرٹیفیشل انداز میں ایک مصنوعی انداز سے جو ہے ہم اپنی بات کو پیش کرنا یہ غیر فطری ہو جاتا ہے. تو بالکل سچویشنل جو ہے ہم یہ اصلاح کا کام ہم کر سکیں. سماج اور سوسائٹی کے اندر جو حادثات جو واقعات جو بھی پیش آتے ہیں ان کو ہم لیں, پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو پیش کریں. اوکے, جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقاص کا جو میلہ ہوتا تھا, وہ میلے کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ وہاں اس میلے میں کوئی بھاشن دینے والا آدمی ایک لال رومال جو ہے گلے میں ڈال کے جب جو ہے لوگوں میں چل کے جاتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ کچھ بھاشن دینے والے ہیں, تو لہٰذا ان کے پیچھے ہو جاتے تھے. وہ کہیں پتھر پہ کہیں اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے اپنی بات کو پیش کرتے تھے. ایک روایت تھا وہاں کا وقاص میلے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے جو ہے ایسے ہی ایک لال رومال اپنے گلے میں ڈال کے پھر جاتے تھے. وہ لوگوں میں سے چل کے جاتے ہیں, لوگ دیکھ کے آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو وہاں پیش کرتے تھے. تو یہ اسے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت کو پیش کرنے کا ایک موقع جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بالکل غیر فطری طور پہ انہوں نے نہیں کریٹ کیا. بالکل فطری طور پہ جو لوگوں کا گیدرنگ جو ہوا, روایتی طور پہ کئی 100 سال سے جو روایت چلے آ رہا تھا, تو اس کو اویل کرتے ہوئے اپنی بات کو پیش کر دی. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سماج کے اندر, ہم جس سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, وہاں کچھ واقعات پیش آتے ہیں, ان واقعات کو اویل کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو پیش کریں. یہ سنت محمدی ہے. ویسے ہی گیتا جینتی کے نام سے ہمارے ہندو بھائی, ہمارے قوم کے لوگ جو ہے ایک اکیشن مناتے ہیں. تو اس موقع کو اویل کرتے ہوئے ہم اب گیتا کی حقیقی تعلیم کیا ہے, اور گیتا کے تعلیمات کے مطابق ایک مذہبی اگر ایک گیتا کے پیروکار, ایک کیا کہیں گے اس کو, ایک سناتنی کہیے, یا پھر اس کو جو ہے ایک مذہبی شخص کے حیثیت سے, گیتا کے فالوور کے حیثیت سے ایکچوئل گیتا کا میسج کیا ہے, پھر اس کے مطابق ہم چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں, یہ بات جو ہے بتانے کی ہم کوشش کریں. کیونکہ گیتا کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں. یہ توحید کی بات ہے, ہم توحید کی بات ہمارے قوم کے سامنے پیش کرنی ہے. ویسے ہی مساوات کی بات ہم کو پیش کرنی ہے. یہاں اونچ نیچ کا مسئلہ بھی ہے اس قوم کے اندر, تو اونچ نیچ کا مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی ہم کو بات پیش کرنی ہے. ویسے ہی مسلمان جو ہے نان لوکلس, اس طرح کی جو بات اس وقت کی جاتی ہے, میجارٹی مائنارٹی کی ایک جو ہے ہوا چلائی جا رہی, ایک مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان ایک خلا پیدا کیا جا رہا. اب اس خلے کو ہم کیسے پر کریں؟ تو گیتا کے تعلیمات کے مطابق سارے انسانوں کو ایک برابر دیکھا جائے. اس کے ریفرنسز وغیرہ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ, ان حوالوں کے ساتھ آپ دیکھیے. یہ باتیں جو اس موقع سے ہم بتائیں کہ جو ہے مائنارٹی میجارٹی کی کوئی بات نہیں رہی, سارے انسان برابر ہیں, گیتا کا میسج جو ہے یونیورسل ہے, یہ بات ان کو ہم بتائیں. ویسے بد اخلاقی بھی بڑھتی جاتی ہے قوم کے اندر, تو بد اخلاق شخصیت کو باخلاق بنانے کے لیے توحید کے ذریعے سے جو ہے ایک آدمی کے اندر اصلاح کیا جا سکتا ہے. یہ تعلیم بہترین گیتا کے اندر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم بات کر کے بد اخلاقی کو دور کرنے کے لیے توحید کی تعلیم ناگزیر ہونے کی بات حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عام سچویشنل اور جو ہے کنٹیکچوئل بات ان کو جو ہے سمجھ میں آتی. یہ جو ہے طرز جو ہے محمدی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو اس کے مطابق ہم کو بات پیش کرنی ہے. اس وجہ سے ہم ہندوستان کے اندر, سارے ہندوستان کے اندر گیتا جینتی کے نام سے جو جوش و خروش کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی جو ایکٹیویٹی جو بھی پروگرامز کرتے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو بھی انوالو کریں. اس حوالے سے جو بات ہم کو پیش کرنی ہے وہ بات ان کے سامنے رکھیں گے. جی جی جی, جزاک اللہ خیر. تو اس سے مطلب یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی کہ اوکیزنس سوسائٹی کے اندر آلریڈی کریٹڈ ہیں. جی یعنی کسی کی برتھ ڈے اگر منائی جا رہی ہے تو وہ آلریڈی سوسائٹی کے اندر ایک موقع ہے جو ہمیں بس اویل کر لینا ہے. تو اسی طرح کسی کا انتقال ہے
یا جیسا آفیسز کے اندر یا ایون مدارس کے اندر فاؤنڈیشن ڈے، مطلب جس دن اس آفس کو یا کمپنی کو سٹارٹ کیا گیا تھا تو وہ ہر سال اپنی اینیورسری منا لیتے ہیں. تو مطلب کوئی بھی موقع ہو تو اس موقع کی مناسبت سے سوٹیبل باتوں کو مطلب لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کو ریفارمیشن کے لیے موٹیویٹ کرنا، یہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور فطری طریقہ ہے. جی، تو جزاک اللہ خیر، اس پہلو کو آپ نے ہمارے سامنے واضح کیا. اس سلسلے میں ایک اور پھر آپ کے سامنے مطلب سوال رکھنا ہے امپورٹنٹ. یوں تو مطلب بہت سارے لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ہماری کلاسز اٹینڈ کی ہیں ریفارمیشن کی. تو دلیل خطئی اور دلیل ظنی کی جو بحث ہے کہ کون سی دلیل کس کے لیے خطئی ہوتی ہے اور ظنی ہوتی ہے، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں اور اس بات کو بغیر کسی شک کے مانتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے آپ میں دلیل قطعی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی زندگی، آپ کی مثال اپنی ذات میں دلیل قطعی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن نہ ماننے والے جب اپنی ضد پر اصرار کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی کا ہم نے یہ طریقہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مذہبی شخصیت اور ان کی کتاب کے حوالے سے یعنی حق بات کو ثابت کر دیتے ہیں. لیکن ہماری کلاسز میں اور پھر عام طور پر بھی جن لوگوں نے ہماری کلاسز اٹینڈ نہیں کی ہیں ان کے سامنے مطلب یہ شک ابھی تک مطلب باقی ہے، یا یہ بات کی وضاحت نہیں آ پائی ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے کہ گیتا کلام الہی ہے یا نہیں. کیونکہ ہماری ہندو قوم کا ماننا یہ ہے کہ گیتا کلام الہی ہے، یعنی جہاں پر وہ ویدوں کو الہامی مانتے ہیں، ڈیوائن مانتے ہیں، اور اپنشدوں کو بھی ڈیوائن مانتے ہیں، وہاں پر وہ گیتا کو بھی ڈیوائن مانتے ہیں. یہ ان کے نظریے کے اعتبار سے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے یہ ہے. تو اب اس سلسلے میں مطلب ہم اگر سوالات کو دو حصوں میں اگر تقسیم کر لیں تو سب سے پہلے کہ گیتا ڈیوائن ہے یا نہیں ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. بحیثیت مذہبی کتاب یا بحیثیت مطلب ہندو قوم کی مذہبی اسکرپچر کے گیتا کی ہم کو کم از کم رسپیکٹ کرنا چاہیے یا نہیں، اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. جی نہیں، اپنے بات تو سوال اور جواب دو ابھی آپ کے باتوں میں آ چکے ہیں. جی، کہ ایک بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جن کتابوں کو ورڈ آف گاڈ کے نام سے قرآن کے اندر خود مینشن کیا ہے نام بنام، وہ ملا کے پورے 4 کتابیں ہیں. قرآن کے علاوہ 3 کتابیں ہم کو نام کے ساتھ پائی جاتی ہیں. جی، اس کے علاوہ بغیر نام کے بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے عمومی تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول ایک اعلان اللہ تعالیٰ کیا ہے، عام اعلان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امتوں میں رسولوں کو ہم نے مبعوث کیا. تو رسول کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ کتاب ہوتی ہے، یعنی سارے امتوں میں ہم نے کتابوں کو نازل کیا. یہ اعلان عام ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کے اندر جو نام کے ساتھ جو کتابیں ہیں وہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہونے کی جو ہے دلیل کئی اعتبار سے ہم کو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے. یہ ایک بات رہی. دوسری بات جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ سامنے والوں کی کتاب وہ اگر اس کو ورڈ آف گاڈ سمجھتے ہیں، وہ ورڈ آف گاڈ ہے نہیں ہمارے اعتبار سے ایک الگ مدعا ہے، الگ بحث ہے. لیکن اگر وہ لوگ ورڈ آف گاڈ سمجھتے ہیں تو اس کو ریسپیکٹ دینا پہلے ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جن کی پوجا وہ کرتے ہیں، یعنی پوجا مطلب جن کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جن کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، اس کو ایک اصول کے حصے سے آگے بڑھائیں گے تو جن کو جو ہے ایک اونچے مقام پہ رکھے دیتے ہیں تو اس کا احترام ہم کریں، اس کو ہم نیچا نہ بتائیں. یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ دینی ذمہ داری بات نہیں بولو، اخلاقی ذمہ داری ہے. اب رہی بات دینی اعتبار سے، یہ تحقیق پر مبنی ہوگی بات. یعنی گیتا ورڈ آف گاڈ ہے نہیں ہے، یہ تحقیقی پہلو ہے. اگر آپ تحقیق کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، چونکہ قرآن مجید گائیڈنس ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرائٹیرین بھی ہے، یعنی وہ ہدا ہونے کے ناطے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرقان بھی ہے. تو لہذا فرقان اس چیز کو کہیں گے جہاں سسپیکٹ والی کوئی چیزیں ہوں، پھر اس پر ہم جو ہے اس کو کسوٹی بنا کر اس کو پرکھ کر دیکھ کے وہ ورڈ آف گاڈ ہے یا ورڈ آف ہیومن ہے، یہ تمیز آپ کر سکتے ہیں. اگر یہ علم آپ کر چکے ہیں، آپ کو سمجھ میں آیا کہ ورڈ آف گاڈ ہے تو آپ ورڈ آف گاڈ ہونے کی بات کہیے. اگر وہ تمیز آپ تک نہیں کیا ہے، آپ جو ہے انڈر اسٹڈی ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے،
آپ خود یعنی سامنے والے خود اس کو ایک اتھارٹی سمجھ رہے نا, بس اسی بنیاد پہ ان سے بات کیجیے. آپ اس کو جو ہے ورڈ آف گاڈ سمجھے تو ہی اس کی ریفرنس دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. کنڈیشن اس حد تک ہے کہ وہ خود ورڈ آف گاڈ سمجھ رہے نا, تو اس بنیاد پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھیوں سے, ہمارے ہندو بھائیوں سے. دیکھیے بھائی, آپ گیتا کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہیں, اوکے, تو وہ گیتا انسانوں کے اندر جو ہے اونچ نیچ کی بات نہ کہا جائے. یعنی جیسے کہ 5:20 کے اندر بات بتایا گیا کہ جو ہے ہاتھی ہو, گائے ہو, یعنی براہمن ہو, یا پھر جو ہے کتے کا گوشت کھانے والے چنڈال بھی کیوں نہ ہو, اور ان سب کو برابر دیکھنے والا ہی علم رکھنے والا ہے, یہ اعلان گیتا کرتا ہے. تو پھر اس گیتا کے مطابق پیدائشی طور پہ ایک کمتر, پیدائشی طور پہ ایک برتر آپ کیسے جو ہے تخصیص کر سکتے ہیں, یہ بات ان کے حوالے سے ان سے بات کی جا سکتی ہے. ویسے خدا کی نظر میں ہندو نان ہندو کا کوئی تصور نہیں ہے. جیسے 9:29 گیتا کے اندر یہ بات واضح طور پہ بتایا جاتا ہے کہ خدا اعلان کرتا ہے نمے دویشو استی نہ پریہ, میرا کوئی جو ہے نہ دوست ہے نہ میرا کوئی جو ہے دشمن ہے, جو میری جو ہے بندگی کرے گا وہ میرا ہے, اور جو میری بندگی نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے. اس طرح جو اعلان کرتا ہے. تو لہٰذا سارے انسانوں کے اندر جو تمیز گیتا کرتا ہے وہ لوکل نان لوکل مائنارٹی میجارٹی کی تمیز گیتا نہیں کرتا ہے. تو ایسے میں جو ہے مسلمان جو ہے ہندوستان نہیں ہو سکتے, یا پھر جو ہے ہندوستانی ہی ہندوستانی ہو سکتے. اس طرح کی جو بھی باتیں تخصیص کاری کی یا نفرت کی, منافرت کی, الگاؤ وادی کی جو بھی باتیں ہمارے کچھ نادان ہندو بھائی کہتے ہیں, تو ان کو ہم گیتا سے کنوینس کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے گیتا کے اندر یہ تعلیم ہے, پھر اس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں, ذرا سوچیے دیکھیے, ہم ان کو لمحے فکر دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ گیتا کو ورڈ آف گاڈ ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. اب رہی بات میرے حد تک, ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر ممبرس جو بھی ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارے تحقیق کے مطابق گیتا از ورڈ آف گاڈ. اس کے اندر کوئی جو ہے مطلب گمان یا شک کی بات نہیں ہے. وہ ایک تحقیقی پہلو ہے, اگر آپ چاہیں تو بعد میں اس کو انشاءاللہ آپ اسٹڈی کر کے دیکھیے. اوکے, یہ بات رہی. تو آپ ورڈ آف گاڈ نہیں سمجھتے ہوئے بھی گیتا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے ورڈ آف گاڈ ہے, اس بیس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. جیسا کہ سائنس کے دلائل دیتے ہیں آپ کسی بات کو سمجھانے کے لیے, یا سائنٹسٹوں کے حوالے دیتے ہیں آپ. اوکے, جارج برنارڈ شاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ایسا کہا, بول رہے نا آپ, اس کا مطلب جارج برنارڈ شاہ نبی تھوڑی ہے, اس کا کلام جو ہے وہی تھوڑی ہے, نہیں ہے. اس کے باوجود بھی آپ بتا رہے نا, بس ایسے آپ بتا سکتے ہیں. اس طرح جو ہے گیتا کی تعلیمات کو ہم ان کے سامنے رکھ کے حقیقت کے اور جو ہے ان کو ان کے دھیان کو مبذول کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. تو یہ دو سوال کے مطلب بالکل کلیئر جواب ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہم گیتا کی توہین نہیں کر سکتے, ہم ریسپیکٹ کریں گے. اور جہاں تک رہی بات اس کے ورڈ آف گاڈ ہونے کے سلسلے میں ہمارے ماننے نہ ماننے کی, تو یہ ہمارے اسٹڈی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہماری وہ اسٹڈی نہیں ہو پائی تو ہم صرف ریسپیکٹفلی ان کی ایک ہولی بک کی حیثیت سے اس کے حوالے سے ہم ہمارے ہندو بھائیوں کے ریفارمیشن کی بات کریں گے. اور جس کی تحقیق ہو گئی ہے تو پھر وہ مطلب اس کو ورڈ آف گاڈ کہتے ہوئے بھی بات کر سکتا ہے. یعنی جو ورڈ آف گاڈ اسے نہیں کہتا, کیا اس پر کوئی ایمان سے خارج ہونے کا جو ہے اطلاق ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیے یہاں ایک اصولی بات جس کو ہمیں سمجھنی ضروری ہے. ہمارے پاس دو قسم کے تعلیمات ہیں, یعنی شریعت اسلامیہ میں دو قسم کے تعلیمات ہیں. ایک براہ راست قرآن اور سنت سے جو تعلیمات ہمیں ملی ہیں وہ ڈائریکٹ انفارمیشن ہے, ڈائریکٹ انفارمیشن اس کو ہم کہیں گے. اور فقہی تعلیمات ہیں جو ڈیرائیوڈ تعلیمات ہیں, وہ ہمارے فقہاء کرام جو ہے قرآن سنت کی روشنی میں کچھ چیزوں کو صحیح ہونے کو یا غلط ہونے کو, جائز ناجائز, حرام حلال, اس طرح ٹھہراتے ہیں. جو نئے نئے جو چیزیں بعد کے دور میں جو آئے ہیں, جب وہی بند ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں, اس کے بعد نئی جو چیزیں وہ حرام بولیں اسے حلال بولیں. تو مواد وحی, یعنی مواد وحی جو وحی کے نام سے جو مواد ہے, جو تعلیمات رسول, وہ سنت کے نام سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی جو نمونے ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں, اس کو حرام ٹھہرائیں یا حلال ٹھہرائیں, یہ تعین جو ہے ہمارے فقہاء کرام کرتے ہیں. تو اس نوعیت کی حرام حلال باتیں بھی ہیں, اور ڈائریکٹ قرآن و سنت سے بتائی جانے والی حرام و حلال کی باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں. دو قسم کی باتیں ہیں. اب یہاں دیکھیں, ہم کو متفقہ طور پہ ماننے کی, آپ کو اور مجھے ماننا لازم جو ہے ڈائریکٹ تعلیمات کو ہوگی.
جیسے قرآن مجید میں جو بتایا اللہ تعالیٰ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی جو نمونے ہیں اس پہ آپ کو اور مجھے متفق رہنا چاہیے. اس پہ تورات، انجیل، ہاں، زبور. زبور، جیسے اگر کتابوں کی بات کہی جائے تورات، انجیل، زبور. نبیوں کی بات کہی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 24 انبیاء کرام کا نام جو بھی لیا گیا، یہ سب انبیاء ہیں. اس کے اندر کسی بھی ایک نبی کے شک کریں تو ہم جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور ویسے کسی بھی کتاب کی ہم جو ہے یہ کلام الہی نہ ہونے کو کہیں، جن کو نام قرآن میں لیا گیا، تو ہم جو ہے اسلام سے، ایمان سے خارج ہوتے ہیں. لیکن کسی کے تحقیق کے بنیاد پہ، کسی کے جو ہے تفقع کے بنیاد پہ اگر کوئی چیز کسی نے کہا ہے، سمجھا ہے کہ یہ کلام الہی ہے یا پھر یہ کوئی رسول ہے، اس طرح سمجھتے ہیں، وہ جو ہے دوسروں کو سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ چیز آپ جو ہے ہمارے فقہا میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، یہ 4 بڑے جو ہے میجر اسکول آف تھاٹس ہیں. یہ پورے قرآن و سنت سے ہی انہوں نے استفادہ کیا، لیکن ان کے چاروں کے درمیان جو ہے اتفاق نہیں ہے، بہت سارے اختلاف ہیں. اس کے باوجود ان کے ایمان کے اندر کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈرائیوڈ جو ہے مٹیریل ہے، وہ ڈائریکٹ مٹیریل نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر میں جو ہے گیتا کلام الہی کہا، اگر آپ کہنا نہیں کہنا، وہ آپ کے ایمان پہ کوئی جو ہے حرف آنے والی بات نہیں ہے. ویسے دیگر امور بھی وہ اسی کے مطابق ہوتے ہیں. اوکے جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ. عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ یہ سوالات آپ کے بہت یعنی کہ سمجھنے کے خاطر مطلب فائدہ مند رہے ہیں. مشتاق بھائی، اس سلسلے میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مطلب جب کبھی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے یا یہ سوال میرے سامنے آیا کہ بھئی گیتا کو ورڈ آف گاڈ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، تو میرے دماغ میں امیڈیٹلی مطلب جو ایک سوال، اس کے جواب میں سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو کس بنیاد پر کلام الہی کہتے ہیں. جی جی، کیونکہ اگر میرے پاس قرآن کو کلام الہی ماننے کے لیے کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی ایویڈنسز نہیں ہے، کوئی پروفس نہیں ہے، تو پھر یہ میری بھی بلیف بلائنڈ بلیف ہی ہو جائے گی نا لوگوں کے سامنے. تو جس طرح اب قرآن میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں قرآن کے اندر جو اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. جیسا عاد کے سلسلے میں ریسنٹلی وہ چیز جو ہے 1980s میں ڈسکور ہوئی، ورنہ اس سے پہلے دنیا اس قوم کو بھول چکی تھی. اور سائنٹیفک کئی میریکلس کے بارے میں جو آج سے 1400 سال پہلے، کیا آج سے 100-150 سال پہلے بھی لوگ نہیں جانتے تھے، اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، کائنات کے بارے میں ہو یا ایمبریولوجی کے بارے میں ہو، ٹھیک ہے، سمندر کی جو تہے ہیں اس کے بارے میں ہو، اور اس طریقے کی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. اور 1/2 مطلب 1/1 جیسا ہم ان کو اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر اس بات کا تیقن پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے. تو مطلب پھر یہ ہم لوگوں کے سامنے جس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ بنیاد پر میں قرآن کو کلام الہی مانتا ہوں، تو ایسی ہی خصوصیات پھر دوسری ان کلاموں میں پائی جانا چاہیے. تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور پھر اس کی بنیاد پر مطلب ہم بات کریں. یعنی صرف یہ بلائنڈ بلیف کے بیسس پر ہم بات نہ کریں کہ بھئی ہم تو مانتے ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے، باقی آپ کی کتاب کو ہم نہیں مانتے. تو یہ تو بلائنڈ فیتھ کا جھگڑا ہوگا جو نیور اینڈنگ ہوگا، ہے نا. تو یہ بہرحال مطلب یہ ایک اسٹڈی ہے اور الحمدللہ. اس زمانے میں ایک بات بتانا چاہوں گا. دیکھیے، گیتا کو آپ کلام الہی کیسے مانتے ہیں، اور یہ سوال اگر ہم دوسروں سے کرتے ہیں تو اس کا یہ سوال بھی آتا ہے کہ آپ قرآن کو کیسے مانتے ہیں. تو قرآن کلام الہی ہونا، لوح محفوظ میں قرآن ہونا تو میں نہیں دیکھا، آپ بھی نہیں دیکھے، اور جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دینا آپ بھی نہیں دیکھے، میں بھی نہیں دیکھا. پھر جو ہے کیسے ہم مان رہے تھے. تو اس کے کچھ خصوصیات ہیں، یعنی اس کی تعلیم جو ہے کمیونل نہیں ہوتی ہے. تعلیم سب سے پہلی بات کلام الہی کی جو خصوصیت ہوتی ہے اس کی تعلیم کمیونل نہیں ہوتی. ایک یعنی کمیونٹی ریس کے بنیاد پہ اور کمیونٹی کے بنیاد پہ، گروپ کے بنیاد پہ سزا اور جزا کا تعین نہیں کرتا، بلکہ وہ کیریکٹر کی بنیاد پہ کرتا. یہ سب سے پہلی جو ہے خصوصیت ہے کلام الہی ہونے کی. اس کے بعد وہ انسان کے پیدا ہونے کے پہلے کے واقعات اور انسان کے مرنے کے بعد کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور وہ بیانات لاجیکل ہوتی ہیں، بالکل الاجیکل نہیں ہوتی بات. یہ دوسری خصوصیت ہے. تیسری بات یہ ہے اس کے افکار ہیومن سائیکالوجی کے بالکل عین مطابق ہوتی ہیں، آئیڈیالوجیز. اس کے بعد اس کے اعمال ہیومن ہیلتھ، یعنی فزیکل ہیلتھ کو جو ہے پیوریفائی کرنے کے لیے
وہ جو ہے کام آتی ہے. جیسے روزہ، نماز، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل انسان کے جو فطری جو فزیکل جو سسٹم ہے اس کے اندر ہیلتھ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ بہت کام آتی ہے. ویسے جو ہے انسان کے اندر اخلاق کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی آئیڈیالوجیز کام آتی ہیں. تو اس طرح جو ہم جب دیکھتے جائیں گے تو یہ تمام پہلو، اس کے علاوہ جو کچھ سائنٹیفک کچھ اس طرح کے بنیادی باتیں بھی وہ بتاتا ہے. جیسا کہ ساری کائنات جو ہے آپس میں ملا ہوا تھا، اس کو ہم نے جو ہے ایک الگ کیا ہے بولے. اب ماڈرن سائنس بھی بات بتا رہی ہے. ایسے کئی جو ہے سائنٹیفک چیزیں ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں. اس سے ہم تقابل کر کے وہ قرآن کو ہم جو ہے کلام الہی مانتے ہیں، نہ کہ ہم بائی لک یا انسیڈنٹلی ہم کسی عبد الرحمن کسی عائشہ کے جو ہے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ لوگ قرآن کو کلام الہی بولتے تھے، ہم بھی قرآن کلام الہی بولنے لگے. یہ بلیف بلائنڈ بلیف ہوتی ہے. اگر ایسا ہی ہے تو اگر عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم بائبل، یا ہندوؤں کے گھر میں یا دہریوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو پھر جو بھی کانسیپٹ وہ لے کے رہتے اسی کانسیپٹ کو صحیح مانتے، تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم قرآن کو جن اصول اور جن خصوصیات کی بنیاد پہ کلام الہی مانتے ہیں، ویسے ہی خصوصیات اگر کسی اور کتاب میں قرآن کے ماقبل ہونا ایک شرط ہے، ان کتابوں کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں تو اس کو ہم کلام الہی مانتے ہیں. اور کلام الہی کلی ہے یا جزوی ہے ایک جو ہے الگ بحث ہے. ہو سکتا ہے کہ کلی نہ ہو، کچھ جزوی بھی ہو، تو اس اعتبار سے بھی اس کو ہم جو ہے کلام الہی مان سکتے ہیں. اوکے، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ ساتھیوں بات تو واضح ہوئی ہوگی. جس کے پاس وہ اسٹڈی نہیں ہے اس سے کوئی بولنا ضروری نہیں ہے کہ گیتا از ورڈ آف گاڈ، اور بولیے بھی مت. آپ لوگوں میں سے جنہوں نے بھی اسٹڈی نہیں کی آپ ہرگز مت بولیے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، مشتاق صاحب کے ساتھ یا میرے ساتھ بھی کوئی گہرا تعلق بھی ہے تب بھی آپ مت بولیے کہ بھائی انہوں بول رہے ہیں نا، ہمارے سر بول رہے ہیں نا، تو لہٰذا ہم بھی بول دیتے، ٹھیک ہے. یہ بلائنڈ بلیف اور بلائنڈ فالوورز کی ایک اور جماعت بنانا ہے نا، ایک اور مطلب فرقہ بنانا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم شعوری طور پر سوچ سمجھ کر مطلب چیزیں قبول کریں گے اور پھر ان کو استعمال کریں گے. تو جن کو سمجھ میں نہیں آیا، جس کی اسٹڈی نہیں ہوئی، وہ ہرگز نہ کہے. جس کی اسٹڈی ہو گئی ہے تو پھر وہ اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر وہ اسے ورڈ آف گاڈ کہے، ٹھیک ہے. اور نہیں کہنے والوں کے ایمان میں کوئی مطلب تبدیلی اس کی وجہ سے نہیں آئے گی. یہ بات بھی مشتاق صاحب نے الحمدللہ واضح کر دی. تو اسی سلسلے میں پھر ایک اور سوال آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے کہ اکثر مہابھارت کو مت اور مائتھولوجی کہا جاتا ہے، اور مہابھارت کے جو کیریکٹرز ہیں، خاص طور پر شری کرشن ہیں، ان کے سلسلے میں توہین آمیز واقعات جو انہی کے پاس درج ہو چکی ہیں اور ان کے ریکارڈز کا، ان کے اسکرپچرز کا یا ہولی بکس کا پارٹ بن چکی ہیں. یہ ہم مطلب کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ہندو خود بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض ہندو، اور پھر مسلمان بھی دعوتی میدان میں بھی یا اس کے علاوہ بھی مطلب ان کا مذاق اڑاتے ہیں. شری کرشن کے بچپن کے واقعات، مکھن چرانے کے یا پھر جوانی کے واقعات، چھیڑ چھاڑ کرنے کے. تو ان کو بڑے ادب سے بھی بعض وقت دائی اپنے مدعو کے سامنے سناتا ہے اور مدعو کو شرمندہ کرتا ہے کہ بھئی ایسی شخصیت رول ماڈل کیسے ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اسے چھوڑ دو اور ایک پیور شخصیت کو آپ قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قبول کر لو. تو یہ کرنے کا مسلمانوں کو کہاں تک حق حاصل ہے، اور خاص طور پر مطلب یہ کہہ دینا مت اور مائتھولوجی ہیں ہی نہیں، افسانے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کیسا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے؟ ذرا اس بات پر روشنی ڈالیے. محترم عزیزو، دیکھیے کہ مذہبی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک حصہ حقیقت کا ہوتا ہے، ایک مت کا حصہ بھی ہوتا ہے. یہ دو ہوتے ہیں. ہر ایک مذہب کے اندر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. وہ مذہب جتنا قدیم ہوتے جاتا ہے اس کے اندر جو ہے میتھولوجیکل جو چیزیں داخل ہوتی ہیں. یہ ایک بات. تو اب یہاں اصولاً ہم کو یہ سمجھنی چاہیے کوئی مذہب ٹوٹل میتھولوجی نہیں ہوتا اور ٹوٹل جو ہے پرفیکٹ یعنی ہسٹوریکل بھی نہیں ہوتا. اس کو ہم پہلے اچھی طرح سمجھیں. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے سامنے والوں کے مذہب کو ٹوٹل میتھولوجی بول دینا، یہ جو ہے توہین کرنے والی بات ہے. اس کو اللہ نے جو ہے واضح طور پہ منع کیا کہ ان کے جو ریسپیکٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے شعار جو ہوتے ہیں، مذہبی شعار، ان کی توہین نہیں کرنا ہے.
यानी किसी शियार का जब तौहीन करें आप, तो उसका मतलब पूरी कौम की तौहीन करना के ममासिल होता है। तो आज के जो कॉन्स्टिट्यूशंस, जो मटेरियल कॉन्स्टिट्यूशंस हम देखते हैं, उसके अंदर भी ये बात दर्ज है कि दूसरे लोगों के, एक दूसरे के जो है मजहबी शख्सियात या किताबों के खिलाफ बात करना, ये प्रोसिक्यूट किए जाने वाला जो है जुर्म है। अखलाकन भी ये बात गलत है। एक बात रही। अब रही बात अब हमारा रोल क्या है? मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, उसके अंदर मुसलमान का रोल होना क्या चाहिए? यानी उनकी खामी खराबियों को जो है हम तंज़िया तौर पे उनके जी। यहाँ से disconnect ओके। share करो। जी, राइट? जी। ओके, तो अब कुरान हमें क्या रोल देता है? जैसा कि अभी एक कुरान की आयत का तिलावत किए हैं हमारे मसूद भाई ने हमारे प्रोग्राम के शुरू में, फर्स्ट स्लाइड। जी। तो वो बहुत गौर तलब है। ये आयत और एक आयत है, 2 आयत को आप देखिए, तो मैं यहाँ जो है इसकी वज़ाहत करना चाहूँगा। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, देखिए कि बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुब्र, यानी हमने माज़ी में बय्यिनात और ज़ुब्र को रसूलों के ज़रिए नाज़िल कर चुके हैं। अब इस किताब को नाज़िल करते हैं, इस ज़िक्र को नाज़िल करते हैं। क्यों नाज़िल करते हैं? साबिक़ में बहुत सारी किताबें नाज़िल किए हैं ना, फिर ये क्यों नाज़िल करते हैं? तो हमारे पास ये जवाब रहता है कि साबिक़ किताबें जो है वो करप्ट हो चुकी है, इसलिए इसको नाज़िल किया। ये जवाब हम देते हैं। ये जवाब कहीं कुरान के अंदर नहीं है, इस तरह के जवाब नहीं है। ये हमारा जवाब है। लेकिन कुरान क्या जवाब देता है, देखिए, बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुब्र। तो फिर क्यों ये इस ज़िक्र को नाज़िल किया, सवाल करते हैं, तो जवाब क्या दे रहा है, देखिए, व अंज़लना इलैकल ज़िक्रा, ये ज़िक्र तुझ पर नाज़िल करते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर इस ज़िक्र को नाज़िल करते हैं। क्यों नाज़िल करते हैं? यानी वजह बयान हो रहा है, लितुबय्यिना लिन्नासी, लोगों के सामने वाज़ेह करें, क्लियर करें, स्पष्ट करें। क्या स्पष्ट करें, क्या वाज़ेह करें? मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनके लिए इससे पहले नाज़िल किया जा चुका था। यानी फार्मर बुक्स, बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुब्र है ना, वो फार्मर बुक्स हैं। उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा हुए। जैसे हमारे हिंदू भाइयों के पास श्री कृष्ण जी का एक रोल बताते हैं, एक बहुत पाक और पय्यस रोल भी बताते हैं। फिर दूसरी तरफ जो है बिल्कुल हेच किस्म की जो है हरकतें करे, जैसा नौज़ुबिल्लाह मक्खन चोर, या फिर जो है इस तरह की जो है लड़कियों के साथ नारवा जो है रविश करे जैसा, ये भी बताते हैं। 2 चीजें जो है मिंगल वहां पाई जाती हैं। तो ये कंफ्यूजन उनके अंदर है। अब क्या करें हम? बय्यन करें। देखिए, अल्लाह ताला लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनके लिए उनके पास जो भेजा गया था, उसके अंदर जो कन्फ्यूजन वो लोग क्रिएट कर चुके हैं, उसको वाज़ेह करना है। वाज़ेह करना है। इसका मतलब क्या है? जो खामी खराबियों की बात आप बोलते हैं, चाहे कृष्ण जी के बारे में हो, चाहे रामचंद्र जी के बारे में हो, या फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हो, या मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हो, अल्लाह ने यानी इन नाम लेके जिनका तज़किरा किया, उनके बारे में क्या किया? मिसाल के तौर पे, ठीक है, हम बाद में कृष्ण जी और राम जी की बात हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक ख़्याल ये था यहूदियों में, और ईसाइयों में भी आज भी वो ख़्याल है कि नऊज़ुबिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है 3 मर्तबा झूठ बोले हुए। तो एक इल्ज़ाम था उनके ऊपर। तो कुरान उसे वाज़ेह करता है। सूरह मरियम के अंदर आप जब देखेंगे, वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम बोल के, तो ये जो है क्या थे? ये सिद्दीक़न नबिय्या, ये सच्चे नबी थे, कह रहा है अल्लाह ताला। जी। ये बात क्यों कहना पड़ा कि वो लोग झूठ बोलते थे, बल्कि वो लोग बोलते थे, नहीं, नहीं, झूठ नहीं बोलते थे, बल्कि वो सच्चे नबी है, बल्कि अल्लाह ताला क्लैरिफ़िकेशन दे रहा है। वैसे वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा, और वैसे जो इस्माईल, वैसा दीगर जो है अंबिया का तज़किरा करते हुए, वहाँ उनके कैरेक्टर की क्लैरिफ़िकेशन देते गया। हर नबी को कैरेक्टर की क्लैरिफ़िकेशन देते गया। वैसे वज़्कुर फ़िल किताबि मरियमा, तो मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए, वो जो है वो भी सिद्दीक़ा थी बोल के उनके बारे में भी बताया जाता है। चूँकि यहूदी उनको कहते थे कि नऊज़ुबिल्लाह ज़ानी कहते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को वलद ज़ना कहते थे। ये बड़े जो है वो यानी ब्लेम्स थे अंबिया कराम पे, और जो है अल्लाह ताला के बंदियों पर। तो उसको जो है रफ़ा करने का तहज़ीब हमें कुरान सिखाता है। तो ये सुन्नत इलाही है। लिहाज़ा हिंदुस्तान के अंदर भी एक तरफ रामचंद्र जी को जो है बड़े जो है इंसानियत और जो है बड़े आबिद की हैसियत से पेश किया जाता है। फिर दूसरी तरफ जो है
انہوں نے کہ شمبو کو قتل کر دیا یا پھر جو ہے اس طرح کی کچھ حرکتیں کیے بولے، بالکل ناروا اور بالکل ہیج قسم کی جو باتیں ان پر چسپاں کی جاتی ہیں. یہی بات کشن جی کے ساتھ بھی ہے. تو اس پس منظر میں اس موقع پر ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ مہذب طریقہ. وہ ہم رام چندر جی جو اس طرح کے حرکات نہیں کرتے، کشن جی کے ساتھ اس طرح کے حرکات کبھی سرزد نہیں ہوئے ہیں، یہ الزامات ہیں. ہاں، لہٰذا ہم اس کو جو ہے رفع کریں گے اور ان کے جو مثبت پہلو جو ہے اس کی ستائش کریں گے، اس کی جو ہے ہم جو ہے ریسپیکٹ کریں گے. یہ طریقہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. لہٰذا ہم قرآن کے پیروکار ہونے کے ناطے قرآن کی سنت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. جزاک اللہ. مشتاق بھائی، اس میں یہ بات بھی یاد آتی ہے کہ قرآن کا واضح جو حکم ہے کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ تم ان لوگوں کو گالی مت دو جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، تو کیونکہ ہوگا یہ کہ وہ پلٹا کر اللہ کو جو ہے گالی دیں گے. تو ان کو مت کہنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی گالی ہے، یعنی سیدھا ان کے وجود کو جو ہے بے بنیاد اور یعنی کہ وجود ہی نہیں تھا بول دینے کی بات ہے. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. امید ہے عزیز ساتھیوں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہوئی ہے. تو یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا. جی دیکھیے، ایک قرآن کے جو تعلیمات ہے اصلاً ایک انفارمیشن کی حیثیت سے ایک بات بتائی جاتی ہے، حالانکہ وہ ایک اسکیل ہوتا ہے. انفارمیشن میئر انفارمیشن نہیں بلکہ ایک اسکیل بھی ہو جاتا ہے کبھی چیز. جیسے اللہ تعالیٰ کہیں فرماتا ہے کہ دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا جزا احسان نہیں تو کیا ہوگا بول کے اللہ تعالیٰ بولتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب جو ہے ہم دوسروں کے ساتھ احسان کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے بول رہے وہاں تک لے لے رہے ہم نہیں، بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کیجئے. اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو اس کا بدلہ گالی ہوگا، کسی سے محبت آپ کریں گے تو اس کا بدلہ محبت ہوگا، کسی سے آپ نفرت کریں گے تو اس کا جزا جو ہے اس کا ریفلیکشن جو ہے نفرت ہوگا. اس طرح جو ہے ایک اسکیل کی حیثیت سے اس بات کو ہم لیں. ویسے ہی یہ اس آیت کو بھی اگر جو ہے ان کے جن کی پوجا وہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے خلاف اگر بولیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ حقیقی خدا کے جو ہے کو گالیاں دیں گے. اگر ان کے باطل خداؤں کو، ڈیمی گاڈس کو ہم گالیاں دیں گے تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ریئل گاڈ کو جو ہے وہ گالیاں دیں گے. یہ کہ کانسیکوینس جو بتا رہا، ہمارے ایکشن ریاکشن کی بات بتا رہا. تو ہم اس کو یہی تک رکھ لے رہے. یہ ایسا نہیں، یہ بھی ایک اصول ہے. جیسا ان کی کتاب کو مت بول دیں گے تو ریاکشن میں کیا کریں گے وہ لوگ؟ قرآن کو مت بولیں گے. ہاں، ان کے رسولوں کو، یعنی ان کے جو اگر رسول نہیں ہے، مہان شخصیات ہیں، اگر وہ میتھالوجیکل پرسنالٹی بولیں گے، نان ہسٹوریکل، پری ہسٹوریکل، یا جو ہے ان کے کوئی مطلب میتھالوجیکل پرسنالٹی بول دیں گے تو وہ اس کو پلٹ کے وہ بھی ادھر بول دیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول دیں گے. ہے آپ یوٹیوب میں وغیرہ دیکھ سکتے بہت ساری اس طرح کی. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کعبۃ اللہ مکہ کے نام سے کوئی جو ہے وجود نہیں ہے، اور نوز باللہ محمد کے نام سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کوئی جو ہے شخصیت نہیں گزری. یہ سب جو ہے کچھ بناوٹی باتیں تھی، فلاں تھی. اس طرح کی باتیں جو ہے آج ہم جو ہے میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں. اب وہ ہے نہیں، کون تحقیق کرتا کیا کرتا بولیے. ایک بات تو ڈال دی جا رہی، لوگوں کے دلوں کو مشکوک کیا جا رہا. یہ سب کیا ہے؟ ریاکشنری ہے. جب ہم دوسروں کو بولیں گے تو دوسرے پلٹ کے یہی بات بولیں گے. تو یہ اخلاقی بات یہ ہے کہ دینی بات تو بہت دور کی بات، اخلاقی بات یہ ہے کہ دوسروں کو جس کو اٹیچمنٹ ہے اس کو ہم برا بھلا کہنا ہمارے لیے اخلاقاً صحیح نہیں ہے، اور دینی اعتبار سے تو بالکل جو ہے اس کی کوئی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. تو لہٰذا مہذب طریقہ، بہترین جو طریقہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اسی کو ہمیں اختیار کرنی چاہیے. جزاک اللہ. تو عزیز ساتھیوں، مطلب ہم اس سے یہ بھی یعنی کہ اپنے کام میں شامل کریں گے کہ وہ مسلمان جو انجانے میں قرآن کی اسٹڈی نہیں ہونے کی وجہ سے، یا اسٹڈی کے باوجود بھی اس بات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے فارمر ریلیجیس جو اتھارٹیز ہیں ان کے سلسلے میں جو اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی اس سے ہم روکیں. اور ہم تو ہرگز نہیں کریں گے، اور ہمارا جو انداز ہوگا وہ رسپیکٹفل ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر آف کورس یہ بھی جو گفتگو ہے کہ شری کرشن کی حیثیت کیا ہے، وہ پیغمبر ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور شری رام کے سلسلے میں بھی یہ سوال کہ ان کی مطلب شخصیت پہلے تو ہسٹورک ہے کہ نہیں ہے، وہ واقعی میں مطلب ان کا کوئی وجود تھا یا نہیں تھا، اور پھر وہ اگر تھا تو پھر وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے. یہ بھی مطلب پھر اسٹڈی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اس کی تفصیل اس موقع پر لانا ابھی تو مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو فی الوقت وہی اصول ہے، جیسا اصول وہی ہے بارے میں بولے وہی بات ان پہ بھی چسپاں ہوتا ہے. جی، جیسا گیتا کے بارے میں تھا کہ اگر آپ کی اسٹڈی ہو گئی ہے قرآن کی روشنی میں، آپ نے ان کے اندر وہ کیریکٹرسٹکس پائے ہیں کہ وہ پیغمبر ان کو کہا جا سکتا ہے، تو آپ کہیے. نہیں پایا جا سکتا تو ہمیں معلوم ہے کہ سمپل جو رویہ ہے وہ رسپیکٹ کا ہونا چاہیے، اور ہم ان کی توہین تو ہرگز نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. رہی بات ہمارے جو ہے اس کے بارے میں خیال کا ہے، جیسا گیتا کے بارے میں کلام الہی ہونے کو ہم نے جو پایا ہے اور وید اور اپنشد کو کلام الہی ہونے کو پایا ہے، ویسے ہی رام چندر جی اور کرشن اور ارجن اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے رشی منی ہیں، وہ جو ہے ہندوستانی انبیاء کرام ہیں، وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں ہمارے تحقیق کے مطابق. یہ بات تو ہم جو ہے واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں. جی آپ لوگوں کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے ضروری جب نہیں تک ہے. آپ کی اسٹڈی نہیں. نہ ہو. جی ٹھیک ہے. اب عزیز ساتھیوں ہم اس پہلو پر آ جائیں گے جس کو ہم تھوڑی تیزی سے آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو موقع ہمارے سامنے آ رہا ہے گیتا جینتی کا، تو اس موقع پر کس طرح کے پروگرامز ہم کریں گے وہ بالکل لاسٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. البتہ کون سے موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، چاہے وہ یعنی 1 to 1 ہو یا کسی میٹنگ میں کسی پروگرام میں ہو، اس کی بس کچھ جھلکیاں. ویسے آپ لوگ تقریباً جتنے جڑے ہیں آپ لوگ واقف ہیں 12 کمپیریٹیو پوائنٹس سے، ہے نا، جہاں پر اسکرپچرز کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ گیتا بائبل قرآن سے بتایا گیا ہے. اسکرپچرز کو اگنور کرنے کا بھیانک انجام گیتا بائبل قرآن سے بتایا گیا ہے. پھر خدا ایک ہے، وہ خدا کے اوصاف وہ سمیع علیم بصیر ہے نا، اور پھر یعنی شہید ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر زندگی کا جو پرپس ہے، یعنی کیوں پیدا کیا گیا، 2 راستے دکھائے گئے، وہ امتحان کے لیے ہیں. اور پھر سیدھے راستے پر چلنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور گناہوں کے راستے پر چلنے والے دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گے. یہ ٹاپکس آپ کے سامنے آلریڈی جیسے مطلب آ چکے ہیں، 12 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں. وہ پوائنٹس بھی اور ان کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس جو اب یہاں پر بالکل مختصر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ یہ پوائنٹس پر کچھ تیاری کر کے موقع ملنے پر ہماری ہندو قوم کے سامنے ہم یعنی کچھ بات کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپکس 1 by 1 آپ کے سامنے ابھی ہم رکھیں گے. مختصر ہی ہیں 12 پوائنٹس کے ساتھ، اور مطلب ان کے علاوہ کچھ نئے پوائنٹس ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں اصلاحی کام یعنی دعوتی میدان میں جو بات ہمیں پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے بچھڑے ہوئے بندوں کو جو ہے خدا سے ملانا، یہ بنیادی کام ہے ہمارا. ضمن میں یعنی توحید، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ جو ہے تعارف کرانے کا کام ہے. اس کے اندر بنیادی کام یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات ہیں. یہ بات جو ہے وحدانیت اور خالق دو ملا کے جو ہے اس شلوک میں آپ دیکھ سکتے ہیں 10:8 اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ اہم سروسیہ پربھو متّہ سروم پرورتتے. تو یعنی میں ہی ساری کائنات کو پیدا کیا اور مجھ ہی سے ساری کائنات جو ہے گردش کر رہی ہے. ایک بنیادی جو نظریہ ہے دین اسلام کا، یہ آپ اس حوالے سے واضح طور پہ ہمارے بھائیوں کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں. جی انٹچبلٹی کے بارے میں ویسے ہی ہندوستان کے اندر انٹچبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. براہمن اور کھتریہ، ویشیہ، شودر کا مسئلہ. اور اس وقت ہندوستان کے اندر براہمن اور دلت کا جو ہے ایک گیپ بڑھایا جا رہا ہے. یہ کچھ یورپین جو کچھ طاقتیں ہیں ہندوستان کو کمزور کرنے کے لیے ایک ناکام کوششیں پہلے سے کرتے ہیں وہ لوگ. وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے بات آگے بڑھتے جا رہی ہے. لہٰذا ہم اپنے قوم کے اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا کہیں گے آرین اینڈ دلت کے درمیان جو گیپ بڑھایا جا رہا ہے اس کو جو ہے کم کرنے کا کام ہم کریں. ایک طرف ہم دلتوں کو یہ بات بتائیں کہ بھائی دیکھیے، براہمنس اگر آپ کو پیدائشی طور پہ کمتر کہتے ہیں، یہ ان کی کتاب کے خلاف ہے. اس بات کو آپ سمجھیے. ان کو آپ براہمنس کو آپ پوچھیے کہ کس بنیاد پر ہم کو جو ہے کمتر کہتے ہو، پیدائشی طور پر ہم کو کیوں کمتر کہتے ہو. تو یہ بات براہمنس کو آپ سوال کیجیے، کون سی دلیل کی بنیاد پہ ہم کو جو ہے اچھوت بناتے ہو. یہ بات ہم دلتوں کو بتائیں اور ہم اپنے براہمن بھائیوں کو بتائیں. ہمارے جو ہے آرین جو بھی کہلا جاتے ہیں براہمن وغیرہ، ان کو ہم بڑی پیار و محبت سے بتائیں کہ بھائی آپ کیوں ان کو جو ہے کمتر کہتے ہو. ایسا کہنا آپ کے لیے کہاں تک بجا ہے بتائیے. آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. وہ بھی آپ کے بھائی ہیں. چونکہ سارے انسان جو ہے برابر ہونے کی تعلیم ہماری ویدک دھرم دیتا ہے، یعنی گیتا تعلیم دیتا ہے. تو ایسے میں آپ کیسے جو ہے دوسروں کا چھوت بتائیں گے. جیسا بھی اس لوگ کے اندر دیکھیں عجیب بات کہی جاتی، براہمن ہو، ہاتھی ہو، گائے ہو، پھر جو ہے چنڈال جس کو کہا جاتا ہے کتے کا گوشت کھانے والے چنڈال ہو، یہ سب کو ایک
यानी इक्वल देखने वाला ही ज्ञानी होता है। तो ये गीता की तालीम है। जब कुत्ता और ब्राह्मण को इक्वल देखने की बात की तालीम गीता देता है, तो आप जो है ब्राह्मण और जो है शूद्र को बरतर और कमतर कैसे समझ सकते हैं आप? बहुत जबरदस्त एक अथॉरिटी, एक जबरदस्त दलील के बुनियाद पे आप बात कर सकते हैं, झिझोड़ सकते हैं आप ओपनली बात कर सकते हैं, अपने ब्राह्मण भाइयों से बात कर सकते हैं, हमें शूद्र के नाम से जो जो पिछड़े जो कौम के हैं उनको भी हम बता सकते हैं कि ये बात जो है अपनी किताबों की तालीमात को इनहिराफ करने की वजह से, ये किताबों की तालीमात को जो पैसे कुछ डालने की वजह से ये खराबियां हमारे अंदर पैदा होती है। ये एक इंसान को कमतर देखना बहुत बड़ी जो जुल्म है, ज्यादती है इंसानों के साथ। ये हरकत आप करना आपके लिए बजा नहीं है, जायज नहीं है। ये बात बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ बड़ी मुदल्लल अंदाज में अपने ब्राह्मण के सामने बात कह सकते हैं। ये बात हमको बताना चाहिए जी। ये रिफॉर्मेशन की बात की। फिर उसके बाद देखिए कैरेक्टर डाइल्यूशन, कैरेक्टर डाइल्यूशन की बात एक आ रही, वो 9:30 जब श्लोक आप देखेंगे तो इस वक्त लोग बुराइयों की तरफ जाते हैं। 9:30 और 31 श्लोक आप देखेंगे, उसके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बेहतरीन जो है नुस्खा बताया जा रहा है। जैसा कि कुरान मजीद के अंदर आप देखते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, यानी अल्लाह ताला की मारिफत रखने वाले ही अल्लाह के जात से खशियत रखने वाले रखते हैं बोले। तो अल्लाह ताला के जात की मारिफत रखने वाले अल्लाह ताला खशियत रखते हैं। जब ये खशियत उनमें आती तो बुराइयों से दूर हो जाती। ये नुस्खा अल्लाह ताला बता रहा है, यानी मारिफत इलाही से इंसान जो है पयस बन जाता है, यानी पाक और पवित्र हो जाता है और बाखलाक हो जाता है। ये नुस्खा कुरान बता रहा ना। यही बात गीता के अंदर 9:30 और 31 श्लोक के अंदर आप देखेंगे, उसके अंदर क्या कहा जाता है देखिए, अपिचेस दुराचारो भजते मामानन्य भाग साधुरे वचा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि नमे भक्तः प्रणश्यति। बड़े जबरदस्त अंदाज से बात बताई जा रही कि कितना ही बुरा क्यों ना हो, यानी आम बुरा आदमी नहीं बल्कि वो बहुत बड़ा जो है बुरा, बहुत बड़ा गंदे किस्म का जो है कैरेक्टर रखने वाला भी आदमी क्यों ना हो, अगर मुझको जान लेता यानी खुदा की मारिफत उसमें आ जाती, साधु रे बचा, यानी वो बिल्कुल फौरी जो है साधु सज्जन बन जाएगा। क्षिप्रम भवती, यानी वो एक लम्हे में खुदा की मारिफत ऐसा आया तो फिर वो ऐसे जो है पाक और पवित्र जो है कैरेक्टरफुल पर्सन बन जा सकता है, गारंटी दे रहा। फिर उसके बाद कहा जाता है नमे भक्तः प्रणश्यति, और ये बंदा जो है जब तो कैरेक्टरफुल होगा वो हो के जो है अबदी जो है शांति को पाएगा। और तुम जो है कसम खा के लोगों से कह दो, कसम खा के कह दो मेरा बंदा कभी जो है ना बिगड़ेगा नहीं। कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। तो ये बात जो है उस हवाले से हम कैरेक्टर बिल्डिंग की आज जरूरत है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इधर मुसलमानों के अंदर या और हिंदुओं के अंदर या दीगर लोगों के अंदर भी कैरेक्टरलेसनेस बहुत बढ़ती जा रही है। उसका उस कैरेक्टर बिल्डिंग का जो नुस्खा जो है इसके अंदर बताया जा रहा है, उसको हम इस हवाले से बात को पेश कर सकते हैं जी। इस पर मुश्ताक साहब ने ऑलरेडी तमहीदी गुफ्तगू में ऑलरेडी बात कर दी थी जी जी। गीता का मैसेज ग्लोबल है और कम्युनल नहीं, किसी खास कम्युनिटी के लिए कामयाबी और जन्नत का वादा नहीं किया गया है। जो कलाम इलाही की खुसूसियात में से एक खुसूसियत आपने बताई, मैसेज ऑफ गीता इज ग्लोबल एंड नॉट कम्युनल। इस पे कुछ हाँ, जैसे कुरान मजीद के अंदर बताता है, देखिए अल्लाह ताला, यहूदी कहते हैं कि ईसाई हक पर नहीं है, ईसाई कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं है, जबकि ये दोनों कलाम इलाही पढ़ते हैं बोले। और फिर एक जगह अल्लाह ताला फरमाता कि जो यहूदी कहते हैं कि हम अल्लाह के चहेते हैं, अल्लाह जो है जहन्नम में हमें नहीं डालेगा, जहन्नम की आग हमें नहीं जलाएगी, छुएगी, अगर जहन्नम में गए तो भी हम चंद दिन के लिए जाते बोले। ये क्यों कि हमारे कैरेक्टर बुनियाद पे नहीं, बल्कि हम जो है औलाद इब्राहिम होने के नाते इस तरह की जो फीलिंग्स उनकी थी, तो अल्लाह ताला उसको कंडम करके क्या अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि ईमान लाने वाले और अमल स्वाले करने वाले ही जन्नती हैं, वो अबदी जन्नत को पा सकते हैं, अल्लाह ताला ऐलान करता है। वैसे ही कुरान के अंदर फिर एक जगह फरमाता है जन्नत और जहन्नम का फैसला कम्युनिटी नहीं करता है, बल्कि कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप, कोई जमात की बुनियाद पे कोई जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं होता, बल्कि उनके अमल की बुनियाद पे होता है, बल्कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि इन्नल अबरार लफी नाईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। देखिए नईम यानी नियामत भरी जन्नतों को पाने वाले कौन है? वो जो है यानी अमाल खैर करने वाले। ओके, उनको क्या कहा जा रहा है? अबरार कहा जा रहा। बिर मतलब नेकी, अबरार मतलब नेकी करने वाले। और ये फुज्जार जाएंगे, यानी मुस्लिम जाएंगे, नॉन मुस्लिम नहीं जाएंगे। ये तमीज जो है कम्युनल तमीज नहीं है। वैसे 4:7 के अंदर आप देखते हैं
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थान धर्मस्य ये श्लोक के अंदर ये बात बताई जाती है कि शिष्ट रक्षणा दुष्ट शिक्षणा की बात कही है। यानी शिष्ट यानी नेकोकार जो है बचाए जाएंगे, गुनेगार जो है मार दिए जाएंगे, यानी हिंदू बचाए जाएंगे, नॉन हिंदू मार दिए जाएंगे, इस तरह की बात गीता के अंदर नहीं कही जा रही। ये हवाले से भी जो है आज का जो बर्निंग जो इश्यू है हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो किया जा रहा है उसको हम जो है रफा कर सकते हैं। अजी साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग ये मैं आप लोगों को ये भी याद दिलाऊं कि आप ये देख रहे हैं मुस्लिम कुछ ऐसे मूवमेंट्स आज इंडिया में पनप रहे हैं जो दलित ब्राह्मण दुश्मनी के ऊपर है ना, मतलब एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं और दलितों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ब्राह्मण है तुम्हारा असल दुश्मन और हम तुम्हारे दोस्त हैं, लिहाजा तुम मतलब और हम मिल गए अगर तो फिर हम ये ब्राह्मणों की जो है ना, मतलब उनका जो राज है हम उसको खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब लोगों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने की स्ट्रेटेजी इख्तियार की जा रही और जिसकी वजह से फसाद ही जो है ना बढ़ रहा है, जबकि ये गैर इस्लामी तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सरदारों को गुलामों से लड़ाकर या गुलामों को सरदारों से लड़ाकर है ना अपनी मतलब बात मनवा ली है और अपना इख्तियार हासिल कर लिया। इस तरह की हरकतें नहीं की हैं, बल्कि उन दोनों को रिकंसाइल करने का काम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो उनके सुन्नत पर चलने वाले भी वही करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो श्लोक आपके सामने आए हैं अनटचेबिलिटी के बारे में, उसके हवाले से, इक्वालिटी अमंग ऑल ह्यूमंस के हवाले से, और फिर ये ग्लोबल मैसेज और कम्युनल मैसेज नहीं है गीता के अंदर इस हवाले से, तो आप ये टॉपिक्स को भी यानी कि छेड़कर उनके ऊपर है ना गीता की जो बेहतरीन रहनुमाई है जो कुरान मजीद से मैच करती है वो आप लोगों को बता सकते हैं। तो बहरहाल अजीज साथियों, ये कुछ टॉपिक्स थे। रही बात टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज की कि हम इस मौके के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, तो एक मतलब छोटी सी लिस्ट है आपके सामने, आप भी जानते हैं वैसे भी। देखिए, अगर कहीं पर ग्रुप मीटिंग है ना इन पर्सन फिजिकली मतलब करना अगर पॉसिबल है तो आप वैसे करिए, और अगर किसी भी मुकाम पर कोविड के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि अब आप लोग जानते हैं कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मतलब फैलने के ऊपर बातें हो रही हैं और लॉकडाउन डालने और नहीं डालने के सिलसिले में गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स बात कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब ये सब सूरत हाल को सामने रखते हुए, उनका लिहाज करते हुए अगर आपको बिल्कुल मुमकिन नहीं है तो फिर आप ग्रुप मीटिंग जो है इन पर्सन मत करिए, और अगर पॉसिबल है तो फिर वो जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका ख्याल करते हुए आप मीटिंग करके इन टॉपिक्स पर जो है बात कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई प्रोग्राम्स अगर आप मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके अंदर गीता कराइज करना, गीता के मैसेजेस के ऊपर एलोक्यूशन के कॉम्पिटिशन रखना, ठीक है, इस तरह के मतलब प्रोग्राम अगर कर सकते हैं ऑर्गेनाइज, आप प्लीज उसको इनिशिएट करिए। और गीता के जी सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बहरहाल अगर इस तरह का कुछ है ना कंपटीशन करना और फिर उसके बाद आखिर में कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखना, और फिर वहां पर जितनी गैदरिंग है बच्चों की, पेरेंट्स की या महल्ले वालों की, तो फिर उनके अंदर गीता के हवाले से गीता की सही तालीम के ऊपर बात करना, ये अगर आपके लिए पॉसिबल है तो मतलब आप ये भी करिए। और पोस्ट्स और ब्लॉग्स तो हम नॉर्मली इन ओकेजन्स पर बनाते हैं, तो कोशिश कीजिए इस बात की कि आप ज्यादा पोस्ट्स बनाएं, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे हैं जो हक की तालीम कुरान मजीद में बताई गई है वो आपको गीता के अंदर मिलेंगे। तो आप उन्हीं का एक छोटा सा ब्लॉग बना दीजिए और फिर उसको ट्विटर पर और फेसबुक के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप उसको वायरल करिए, और फिर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप अपना इंडिविजुअल कोई वीडियो बना लीजिए और फिर उस हवाले से मतलब आप वो वीडियो को सर्कुलेट करिए। फ्री में अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में सोशल मीडिया जैसी अजीम नेमत हमको दी है ना, और अल्लाह ताला फिर क़यामत के दिन हमसे सवाल भी करेगा कि आपने अल्लाह के दीन की इशाअत के सिलसिले में इस नेमत का कहाँ तक इस्तेमाल किया।
تو ہمارے پاس کروڑوں روپے کا کوئی چینل نہیں ہے, یہ رونا اب ہم نہیں رو سکتے. سوشل میڈیا جو ہے مختلف پلیٹ فارمز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, تو آپ یہ چیزوں کو بنائیں اور ان کو مطلب خوبصورتی کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, ہیوملٹی اور محبت والے میسیجز آپ بنائیں گے. اور جب آپ مطلب اس انداز کو اختیار کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے, تو پھر واجبی اعتراضات کی گنجائش ختم ہو جائے گی. وہ بہرحال مطلب ہٹ دھرمی کرنے والے, غیر واجبی طور پر مطلب اعتراض کرنے والے تو بہرحال پھر بھی ہوتے ہیں, ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس کو نظر انداز کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن واجبی قسم کا اعتراض یا ہماری طرف سے کسی غلط پیشکش کی وجہ سے جھگڑا ہے نا, جیسے شری کرشن کی شان میں گستاخی کر کے پھر کہیں پر جھگڑا ہو گیا, تو پھر یہ تو ہماری طرف سے غلطی ہوگی, کیونکہ اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کر کے ان کو ہم نے اگر گالی دے دی اور ان کو برا بھلا کہہ دیا, تو پھر یہ ہماری غلطی کی وجہ سے جھگڑا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن صحیح انداز میں ہم بات پیش کریں گے تو پھر ہماری طرف سے جھگڑے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو اس موقع پر اب چونکہ بس 5-6 دن باقی ہیں, آج کیا 7 تاریخ 8 تاریخ ہو چکی ہے, تو اب 14 دسمبر مطلب اب 6 دن یعنی ہمارے پاس باقی ہیں. 5 دن ہی کہیے, مطلب 5 دن کے اندر ہمیں تیاری کرنی ہے اور پھر کچھ نہ کچھ مطلب پروگرام ہمیں آرگنائز کرنا ہے. تو بہرحال اس کی آپ لوگ تیاری کریں. اور بہرحال مطلب یہ ایک آخری بات سوال جواب سے پہلے کہ اس کے بالکل یعنی 14 دسمبر کے 10 دن کے فوراً بعد پھر کرسمس کا بھی موقع آ رہا ہے. تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ لوگ دعوتی سرگرمیوں میں, ریفارمیشن کے ایکٹیویٹیز کے اندر سرگرم ہیں اور اس کی بھی آپ تیاری کر رہے ہوں گے. تو اس پر بہرحال ہم انشاءاللہ پھر میٹنگ رکھیں گے, کچھ پلاننگ کریں گے 20 دسمبر کے بعد میں, گیتا جینتی کے پروگرام کے بعد میں, اور اس موقع پر کرسمس کے موقع پر کس طرح مطلب بات کی جا سکتی ہے اس پر انشاءاللہ کچھ آپ کے ساتھ میں انفارمیشن کو ہم پھر شیئر کریں گے, ڈسکس کریں گے. امید ہے کہ اس موقع پر مختصر جتنا کچھ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکشن رکھا ہے, سوال جواب رکھے ہیں, اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کے ذہنوں میں آنے والے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. پھر بھی کچھ ڈاؤٹس باقی ہوں گے, ابھی ہمارے پاس تقریباً 13-14 منٹ باقی ہیں. تو اب ہم ہاؤس کو اوپن کریں گے, ٹھیک ہے. وہ اس آپشن کو میں انیبل کروں گا جہاں پر آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں, اور چیٹ کے ذریعے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جتنے مطلب سوالات کا جواب دینا ممکن ہوگا ہم اس موقع پر انشاءاللہ دیں گے. 1 by 1 آپ سے اگر کسی کو گزارش ہے کہ آپ انمیوٹ کریے اور سوال پوچھیے. اس کانٹیکسٹ میں پوچھیے. آپ کا سوال جو ہم وہ گیتا جینتی سے ریلیٹڈ پوچھیے, اور سوال اور ہم کریں گے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز نہیں مل رہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شہاب صاحب. جی حضرت وہ معلوم یہ کرنا ہے سر کہ غیر مسلم ہمارے پاس پوری گروپ ہے جس پہ ہم واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے ہم مخاطب ہوتے ہیں اور مستقل وہ کانٹیکٹ میں ہے. تو اگر ایسے ساتھیوں کا اگر ہم آن لائن میٹنگ کرائیں تو کیا آپ میں سے کوئی مشتاق صاحب یا مسعود صاحب آپ میں سے کوئی اس پہ آئے کیا اس کے لیے؟ یہ لینگویج کیا ہوگی شہاب بھائی ہندی. ایڈریس کرنے کی؟ ہندی. ہندی میں بات کرنا. جی 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 کر سکتے ہیں. چلیے جزاک مطلب اللہ. آپ تھوڑا اگر وقت سے پہلے اسکیڈول بتا دیں, کیونکہ جی مطلب بالکل اس دن بالکل. لائیو پروگرامز بھی ہم لوگ پلان کر رہے ہیں اور آن لائن پروگرامز بھی پلان کر رہے ہیں. جی تو اوور لیپ نہیں ہوئے ویسا ہم اس کو کچھ اگر پلان کر پائیں گے, یہ اویلیبل رہیں گے تو ضرور انشاءاللہ. ڈیٹ کون سا ہوگا جی جی وہ؟ آپ گیتا جینتی کا جو ہے وہ کون سا ڈیٹ ہے وہ؟ آواز نہیں مل پا رہی ہے. جی
14 दिसंबर। अच्छा 14 दिसंबर है। हाँ चलिए हाँ इंशाल्लाह जी जी, उससे पहले इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। ठीक है, इंशाल्लाह आप मशवरा करके बताइए। जी इंशाल्लाह। ओके सर। ओके। जी, और कोई सवाल अगर है तो प्लीज। मसूद भाई चैट में भी एक क्वेश्चन है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। चैट में एक क्वेश्चन आया है बहन का। चैट में क्वेश्चन है, ओके, एक मिनट। जो आपने कहा है कि पोस्ट्स एंड ब्लॉग्स बनाना है, तो एग्जाम्पल दीजिए कि कैसे बनाएं। जी देखिए, अभी जैसे ये 5 रेफरेंसेस आप लोगों को अभी 5-6 रेफरेंसेस बताए गए हैं ना, तो अगर आप मतलब गीता का जो सॉफ्ट टेक्स्ट होगा ना, आप कोई भी वेबसाइट पर मतलब सर्च करेंगे तो गीता का आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा संस्कृत वाला, और फिर उसका तर्जुमा मिल जाएगा। ठीक है, उसके नीचे आप अपना कोई मतलब एक्सप्लेनेशन वाला छोटा सा आप जुमला लिख लें, जैसा अनटचेबिलिटी के बारे में गीता ने बताया, तो सच अ वंडरफुल मैसेज दैट एवरीवन शुड फॉलो, ओके, अबाउट लाइक अनटचेबिलिटी, या अबाउट इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, अबाउट वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, तो आप वो उसका बना दें कुछ अच्छी सी मतलब लाइक सोबर डिजाइन के साथ में, और फिर वो इमेज को आप शेयर कर दें। ठीक है, कुछ हम इंशाल्लाह बनाकर शेयर भी करेंगे। नाम और फोन नंबर। हाँ, आप अपना नाम और फोन नंबर इसमें अगर डाल दें चैट में, एडमिन के लिए आप वो कर दें, और ठीक है, तो उसमें हम लोग शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मसूद भाई, वो एक लफ्ज आता है श्रीमद् भगवत गीता, इसकी जरा वजाहत करें कि इस पूरे का माना क्या हुआ, श्रीमद् भगवत गीता। जी जी, हाँ, जैसे कुरान मजीद बोलते हैं ना, लफ्ज मजीद है, देखिए रेस्पेक्टेड या अजीम, ये मानी देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। Okay. एक दूसरा सवाल गीता के हवाले से, आमतौर पे जो दायाने कराम हजरात जो इस्तेमाल करते हैं गीता के रेफरेंस में, कि गीता जो एक वाकया है जो 2 शख्स के बीच में मामला हो रहा था, उसको किसी तीसरे ने सुना, तीसरे ने किसी चौथे से कहा, चौथे ने किसी पांचवे से कहा, फिर ये से बताया जा सकता है वजाहत के तौर पे। तो ये श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। जी जी, जो संजय सुने, तो संजय जो है धृतराष्ट्र को सुना हाँ है। हाँ जी, ऐसा कहा जाता है ना, हाँ हाँ तो आमतौर पे दाई भी हाँ। इस्तेमाल करते हैं उस सिलसिले में। देखिए, वो इंफॉर्मेशन गीता का कैसे आया, क्या है, वो खुद गीता में लिखा हुआ है। उसके मुताबिक ही हमें बोलना है। गीता का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक के अंदर खुद इंफॉर्मेशन है कि किसने सुना, किसने बताया, ये बातें सब उसके अंदर है। तो मसला जो है किसने सुना, किसने सुनाया नहीं है, क्या कहा, क्या सुनाया, उसकी जो है दावत क्या है, उससे हमारे जो अमल कैसे बनती है, इसके तरफ हम लोगों को राग़िब करना है। अगर वो इंफॉर्मेशन मालूम करना है तो खुद गीता के जो तफसीर गीता बहुत सारे गीता आपको ऑनलाइन पे मिलेंगे, वो तफासिर में देखने से वो चीजें मालूम होगी। उसको कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा ना बनाए उसको। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये मुद्दा उठाने वाले असल मुसलमान होते हैं, हम्म, वो कंडेम करते हुए दावत देने का अंदाज इख्तियार करने पर ये सब ये चीजों को लाके बता। गीता के सिलसिले में गीता की ऑथेंटिसिटी को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये सारी बातें कि इन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने, तो मतलब रिलायबल नहीं रही, इस तरह का मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट लाते हैं। जी जी, वो आर्ग्यूमेंट ही यानी कुरान के मुताबिक कुरान का तरीका नहीं है, वो अल्लाह का तरीका नहीं है दावत देने का।
लिहाजा वो तरीका हमें छोड़ देना चाहिए। दूसरे से। जी सॉरी, आकिब भाई शायद बात कर। जी जी, एक्चुअली आज की बात है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बात हुई। मैंने जी। अपने ऑफिस में भगवत गीता की ट्रांसलेशन रखी हुई है, गोरखपुर प्रेस वाली। जी, जी। तो एक बहन जो है कलीग है, वो ऑफिस में आए तो उन्होंने कहा आपने ऐसे तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये जो है ये ट्रांसलेशन आप ना रखिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है श्रीमद ये जो है वेद व्यास जी ने ये जो वेदास की बाद में की है, वो खुद 71th इनकारनेशन है, तो बेटर है कि ऑथेंटिक वन आप जो है पढ़ें ट्रांसलेशन। तो अब मुझे पता था कि वो इस्कॉन से जो है ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो है वेद व्यास जी ने खुद लिखा है कि 4 किस्म के संप्रदाय हैं, जैसे वो ब्रह्मा है, कुमार है और वो रुद्र है। तो उन्हीं 4 संप्रदाय में से आपको किसी ना किसी एक की ट्रांसलेशन पढ़नी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि बेटर है कि वो जो प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन पढ़ें। तो अब अगर हम प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन, मतलब जैसे उस बहन के साथ मेरी बात होती, मैंने तो उनके साथ अभी बात नहीं की, तो मतलब अब श्रील प्रभुपाद जी तो गीता की वही जो है वो साकार उपासना में बिलीव करते हैं और निराकार उपासना में बिल्कुल कंडेम करते हैं। तो वो वन वर्ड का तो वहां पर वो हम फिर कैसे मैसेज दे दें कि अगर हमें उसको जो है श्रीला प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन के थ्रू हमें उनको जो है इस्लाम का पैगाम या जो है वो कॉमन टर्मिनोलॉजी रखनी होगी। इसमें थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि वो भागवतम पर ज्यादा फोकस देते हैं, श्रीमद् भागवतम जो है उस पर, और ये जो यही जो ट्रांसलेशन की बात आती है। जी, जी। तो देखिए, इस तरह के जब बातें आती हैं तो हमें बताना होगा कि हम टेक्स्ट से बात करें और उनको टेक्स्ट की तरफ ही रागिब करें। ओके। अब कमेंट्रीज असल जो इंतशारी या फिर जो है बदराह रवि और एक कंफ्यूजन, इस तरह की बातें जो आई हैं वो कमेंट्रीज की वजह से आई हैं। तो हम बड़ी प्यार मोहब्बत से हमें बताएं उनको कि देखिए भाई, आप तो जो है टेक्स्ट को देखना चाहिए। टेक्सचुअल मैसेज असल जो है बुनियाद होती है किसी भी किताब की। तो लिहाजा कमेंट्रीज की सेकेंडरी हैसियत होती है। जो प्राइमरीली हमको ये देखना होगा कि टेक्स्ट क्या कहता है हमसे, उसके तरफ हम जो है उनको रागिब करें, तो इंशाल्लाह वो बात को समझेंगे और उस पर गौर भी करेंगे। जी। एक बहन ने पूछा है कि from Bhagavad Gita that can be included in the post regarding oneness of God। जी बहन, हम लोग एक काम ये करेंगे कि या तो आप अपना नंबर चैट में एडमिन को और मतलब नाम के साथ में आप शेयर कर दीजिए, तो बाद में आपको वो सेंड कर देंगे, या फिर हम अपने सारे ग्रुप्स में जो 12 पॉइंट्स हैं, 12 कंपैरेटिव पॉइंट्स, वो वाला डॉक्यूमेंट जिसके अंदर तौहीद और अल्लाह ताला की सिफात वगैरह गीता बाइबल कुरान से हैं, वो डॉक्यूमेंट हम शेयर करेंगे। तो आप जिस किसी के थ्रू, या तो आप डायरेक्टली हमारे किसी ग्रुप में हैं, ठीक है, या फिर आप किसी के तवस्सुस से मतलब इस मीटिंग में ज्वाइन हुई है, तो बहरहाल मतलब उनके थ्रू आप जरा सा मतलब वो ले लीजिएगा। ओके, वो हम शेयर कर देंगे, वो आप ले लीजिएगा। और फिर एक सवाल ये आया है कि 9:29 जैसी कुरान की कोई आयत सिमिलर। जी जी। जी। आयत नंबर इक्वालिटी। हाँ, उस इक्वालिटी की बात बता रहे। 9:29 जी। 9:29 इक्वालिटी की बात सूरह निसा देखिए आप, सूरह निसा आयत नंबर 1। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। तो यहाँ जो है सारे इंसानों को एक ही जान से पैदा करने की बात अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसके अंदर दो जो है खराबियां हैं इंसानों में। वो एक है कि मर्द और औरत के अंदर तमीज़, यानी औरत से ज्यादा जो है मुकाम मर्द का है और जो है औरत मर्द से कमतर है, इस तरह की बात है। और लोगों में जो है बरतर और कमतर की बात है। जी, ये दो खराबियों को अल्लाह ताला उस एक आयत से रफा कर दिया।
یہ ہم نے ایک انسان کو پیدا کیا, اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا. تو کیلیبر کے اعتبار سے بہت ایکول. ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ الرجال قوامون علی النساء کی جو بات کہا وہ جو ہے یاسفر یعنی اس کو کہیں گے وہ ایڈمنسٹریٹو امور کے ساتھ ہے اس کا تعلق, نہ کہ کیلیبر کے ساتھ. کیلیبر کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اور اس کے بعد ان دونوں سے, اس جوڑے سے سارے انسانوں کو پیدا کیا. تو سارے انسان ایک ہی جوڑے سے پیدا ہوئے, تو ان کے اندر پیدائشی طور پہ اونچ نیچ کی کوئی بات ہی نہیں پیدا ہو سکتی. تو یہ جو ہے وضاحت ہے اس آیت سے ہم کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. اور کوئی اگر سوال ہے تو وہ آیت بھی ہے نا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی 49:14. 13. 49:13. اوکے یس 49:13. ہلو جی جزاک اللہ. ہلو ہاں جی فرمائیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے جتنے بھی یہ جو ریلیجیس ہم اپنے تیوہار مناتے ہیں, تو مسلمانوں کے چھوڑ کے کیا ادر جو دھرم ہے ہم ان کے بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں؟ جیسے نیو ایئر ہو گیا, دیوالی ہو گیا, اور ہولی ہو گیا, اور بھی جتنے بھی ہیں یہ, تو یہ کیا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے ہم کو یہ بات جاننی ضروری ہے کہ کنٹینٹ آف اسلام, اسلام کا کنٹینٹ کیا ہے, اس کو پہلے ہم اچھی طرح سمجھیں. اسلام کا کنٹینٹ جو ہے عقائد ہیں, یعنی 7 عقائد ہیں ہمارے ایمان مفصل, اور 5 ارکان اسلام ہیں, اور 4 جو ہے حرام چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, شریعت. یہ ایک بات رہی, یہ اسلامی امور ہیں. اس کے بعد کچھ امور ایسے ہیں جو سماجی ہیں, وہ یعنی دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا, جی اور کیا کہیں گے تہذیبی ہیں. جیسے جی اکیڈمک ایئر لے لو, اکیڈمک ایئر, اور جو ہے فائنانشیل ایئر. ایک ہنگامہ خیز جو ہے ایکٹیویٹی ہوتی نا ہماری, جی تو یہ کیا کہیں گے اس کو, یہ بالکل سماجی ہیں اور تہذیبی ہیں. اسے کوئی دین کا کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. ایک بات رہی. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ مذہبی طور پہ بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں, ریلیجن کے نام سے بھی اگر وہ کرتے ہیں, تو اس کے اندر ہمارا انوالومنٹ, وہ لوگ عقیدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں, تو ہم جو ہے ان کے ساتھ دعوت کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ وہ جو ہے مذہبی نہیں ہوتا ہے, رائٹ. تو جیسے سری رام نومی لے لیجئے, یا کرسمس لے لیجئے, وہ لوگ جو ہے مذہب کے عنوان سے کر لیتے ہیں. اس کے اندر ہم کیا کریں گے, جا کے اس کی حقیقت کو بتائیں گے, اس کو اویل کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو ہم بتائیں گے, اس کو کنڈم کرے بغیر اس کی جو واستوکتا ہے اس کو ہم بتائیں گے. بتاتے ہوئے ہم اس کو جو ہے دینی نہ سمجھیں, بلکہ ایک سماجی جو ہے وہ ایک بات اس کو ہم سمجھیں, اور ایک واقعہ سمجھیں. اس واقعے سے جو ہے ہم ایک حقیقت کے اور ان کو لے جانے کا ایک ذریعہ ہم سمجھیں. انما الاعمال بالنیات ہے نا, یہ ایک اصول ہے. تو ہم کس نیت سے ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, وہ اللہ دیکھتا ہے. تو لہٰذا اس کو ہم عقیدے سے نہ جوڑیں, اور نیکی اور بدی کا جو ہے اس کو عمل نہ سمجھیں. بس اس کو ایک موقع سمجھیں ہم, پھر اس موقع کو جو ہے ہم ایک بھلائی کے لیے, ہم اپنی بھلائی کے لیے, خود ان کے بھلائی کے لیے ہم جو ہے اپنا رول ادا کریں. اس حد تک جو ہے ان امور کو ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. جی اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہ کوئی بھی ریلیجس فیسٹیول بھی اگر ہے, تو اس میں بھی اگر ہم بائیفرکیٹ کریں تو اس میں 2 امور ہوتے, ٹھیک ہے. ایک وہ ریلیجس پریکٹسز ہوتے, اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ مطلب سیلیبریشن کے لیے وہ لوگ کیا کیا کر لیتے. جیسا مثال کے طور پر اب عید کا موقع آیا, ٹھیک ہے, بقرعید کی عید ہے یا پھر مطلب رمضان کی عید ہے, عید الفطر. تو ایک ہوتا اب اس میں عید کا جو خطبہ ہے اور اس کی نماز ہے, پھر اس کے بعد ہے
गेट टुगेदर, शीर खुरमा पीना, करना, खाना, ये है ना, हम जो सेलिब्रेशन के अंदर आ रहा। तो अब जब हम नॉन मुस्लिम्स को इनवाइट करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको हम नमाज में तो इनवाइट नहीं कर रहे, है ना, ईद के खुतबे में, ईद के नमाज में। ये क्या है, रिलीजियस पार्ट है जिसके अंदर अगर उनका जी चाह रहा उन्होंने आके पार्टिसिपेट हो जा रहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम नॉर्मली मतलब नहीं करते ना इनवाइट उनको, उन्होंने आते भी नहीं, ज्यादातर लोग आते नहीं। लेकिन उससे एसोसिएटेड अब घरों में या किसी मतलब फंक्शन हॉल में हम उनको बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, शीर खुरमा पिला रहे हैं, तो और फिर हम कुछ बात उनसे कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह उनके पास भी जो त्योहार हो रहा, तो वहां पर भी ये दो चीजें हैं। एक वहां पर जो चीज हमको जो एहतियात करना है वो शिर्क है, तो जाहिर सी बात है वो शिर्क का जो फंक्शन या वो जो प्रोग्राम होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ चढ़ कर शिर्क में पूजा, मतलब वो सब आप तो नहीं करेंगे, कोई भी हम नहीं करेंगे ना, वो एक डिफरेंट चीज है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर अब उसके बाद में जो कुछ भी हो रहा है, ओके, उसमें जो चीजें हमारे लिए जायज हैं, जैसा अगर वो लोग खाना खिला ले रहे हैं, वो लोग मिल रहे हैं, मिठाई बांट ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर अब वो चीजों के अंदर आप मौका जो है मतलब लेके जैसे बात कर रहे हैं। जैसे रामनवमी को ले लीजिए, श्री रामनवमी के मौके पर क्या करते हैं लोग, हमारे हिंदू भाई रामचंद्र जी की जो है बुत बना के पूजा भी करते हैं और गरीबों को खाना भी खिलाते हैं, राइट। दो एक्टिविटीज हो रहे वहां। तो उस मौके पर हमको किसमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए? हम ग्रीटिंग्स देने की बात है, ठीक है, रामचंद्र जी हमारे कौमी एक बुजुर्ग शख्सियत हैं, उस एतबार से हम रेस्पेक्ट देते हैं उनको, राइट। और वैसे ही जो है उस मौके से वो गरीबों को खाना खिलाते हैं या कुछ शरबत पिलाते हैं, तो उस मौके से जाके उस एक्टिविटी के अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वहां जो पूजा होता है, रामचंद्र जी की जो पूजा होती है, उस हिस्से के अंदर हम जो है हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये हमको तफ्तीश कर देखना है, इससे बात आसानी से हम समझ सकते हैं इंशाल्लाह। सर तफ्तीश का तो ऐसा मसला है, जज़ाकल्लाह। हमारे सर जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका तो उनके साथ मैंने न्यू ईयर कितनी बार मनाया भी है, बट मुझे जब बाद में पता चला कि न्यू ईयर तो ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब किस वजह से वो मनाया जाता है, वो मुझे बाद में पता चला कि न्यू ईयर किस वजह से मनाया जाता है। नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह का बेटा उन्हें मतलब तसव्वुर करते हैं। और इसी तरह दिवाली में भी मैं कितनी बार शरीक हुआ भी हूँ और मैंने खुद ने भी मिठाइयाँ बांटी हैं अपने सर की, क्योंकि मैं जिस जगह काम करता था, तो मैं तो देख रहा हूँ कि वो श्री राम के उसमें ही दिवाली मनाई जा रही है। तो आप ये बताइए कि ये शिरकी एक्टिविटी है या फिर नहीं? इसीलिए तो हम जा रहे हैं ना भाई वहां पे, वो लोग शिर्क कर रहे हैं उससे। उनके जो एक्टिविटी में दो हिस्से हैं साहब, एक जो है शिर्क का हिस्सा भी है, एक रिफाही हिस्सा भी है। एक रिफाही यानी गरीब लोगों को जो है मदद करना, खाना खिलाना, इस तरह जो है एक सोशल सर्विस का पार्ट भी उसके अंदर है, और दूसरा ये हिस्सा भी है, पूजा पाठ का हिस्सा भी है। तो अगर ऐसे लोगों से हम टोटल हम कट ऑफ हो जाके अगर रहेंगे, तो इसका मतलब जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी उनके साथ गलत जो सरजद हो रही, वो कंटिन्यू होने का जो मतलब गुंजाइश और मौका दे रहे हम। अगर हम उनके साथ उठते बैठते रहेंगे तो उनके जो खामियां खराबियां क्या है समझेंगे वो लोग, और उसको जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत देखिए, काबेतुल्लाह में 360 बुत थे ना, जी सर। इतने बुत थे, उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जो है तवाफ किया, और वो बुतखाने के अंदर जाके सजदा भी किए। सजदा किसके सामने किए? सामने थे फिर भी किए। तो तुम करना थोड़ी देखने वाला क्या समझते हो, वही बुत जो है सजदा कर रहे समझे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सजदा कर रहे थे, सजदा कर रहे थे। और वो जो अकायद रखने वाले, अमल करने वालों के साथ अलग कर लिए, तो उनकी इस्लाह कैसे हो सकती है बताइए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है शिर्क करने वालों के साथ उठते बैठते थे, और जो है इस तरह के खुराफात के अंदर डूबे हुए लोगों के साथ उठते बैठते थे। उनकी वो हज होती थी पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला जो हज फर्ज किया, उससे पहले भी एक हज हुआ करती थी। वो हज बुतों की हज होती थी, नाम हज के नाम पे आती थी, लेकिन वहाँ बुतों की पूजा होती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करके दूर थोड़ी हो गए, उनके साथ रहे। वो हज के अंदर जो है वो लोग तवाफ करते थे बुतखाने के अतराफ, उनके साथ ही रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है उनके साथ तवाफ किए, धीरे धीरे उनके साथ रहते हुए उनकी जो इस्लाह की।
आखिरकार सबने जो है इस बात को समझा और जो बूतों को निकाल दिया, फिर उसके बाद अल्लाह वाहिद की बंदगी करना और शुरू किए। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो है हम अपने आप को बहुत पाक और पवित्र समझते हुए, यानी नीयत असल है, सबसे पहले हमारी नीयत को सुधार लें, फिर उसके बाद जो है हम जो भी एक्टिविटीज है वहाँ तो शिरकी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट ना करें, हम उसके सही जो खैर के जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करें, उनके साथ उठते बैठते हुए सही क्या है गलत क्या है हम उनको बताते जाएं, ताकि उसके बाद जो उनकी इस्लाह हो सके। ये जो है सुन्नत मोहम्मदी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारे सामने है, लिहाजा उसके मुताबिक हमको काम करनी चाहिए। ठीक है, जी। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर अजीज साथियों, काफी हमारी मीटिंग 10 मिनट तकरीबन आगे बढ़ चुकी है। तो जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ चीजें हम लोग बनाएंगे, जो ब्लॉग्स वगैरह रहेंगे तो वो आप लोगों के साथ हम शेयर भी करेंगे, और 12 पॉइंट्स जो है कंपैरेटिव, आप भी करेंगे तो वो भी शेयर करने के लिए बोला। जी जी जी, तो वो भी हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि आप लोगों ने अगर कुछ वीडियोस बनाए हैं या कुछ ब्लॉग्स आप लोगों ने डिजाइन किए हैं तो वो आप हमको भी शेयर करिए, ठीक है। तो मतलब ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, तो आपने जो बनाया है उसको मतलब हम भी वायरल करेंगे, और हमने जो बनाया है तो फिर आप भी उसको वायरल करें। तो बहरहाल एक दूसरे की सपोर्ट के साथ में इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा हक को लोगों में आम करने की इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह गीता जयंती के बाद किसी मुनासिब तारीख पे हम क्रिसमस के लिए भी प्लानिंग के लिए बैठेंगे इंशाल्लाह। जी, आखिर में मैं इख्तितामी कुछ कलिमात के साथ हमारी इस मीटिंग को ख़त्म करने के लिए मुश्ताक साहब से गुजारिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बेहतरीन मौका अता किया। हम बहुत दूर दराज मुकामात पर रहने के बावजूद करीब होकर बात करने के जो इंतज़ाम अल्लाह ताला जो जदीद आलात के ज़रिए से हमें किया है, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। और उन लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने ये आलात को ईजाद किया। अगर वो ज़िंदे हैं तो अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर वो मर चुके हैं तो अल्लाह ताला उनके साथ खैर का मामला करे। और जो है जो भी ये जदीद आलात से अल्लाह ताला जो है मुज़य्यन किया है दुनिया को, उसको पूरी तरह इस्तेमाल करने की तौफ़ीक हम सबको अता करे। मोहतरम अज़ीज़ों, गीता जयंती के बारे में खास करके बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि गीता जयंती को अवेल करते हुए हम 2 बातों को हमें सामने रखनी चाहिए। पहली बात ये है कि मुसलमानों के अंदर हिंदुओं के मुताल्लिक़, हिंदू रिवायात के मुताल्लिक़ जो गलत जो है नज़रिया है, वो कोता नज़री है, जिसके वजह से वो दूर होते जाते हैं, अपने कौम से दूर होते हैं। वो दूरी को ख़त्म करने के लिए हम ये बातें अपने जो है मुस्लिम भाइयों को हम बताएँ कि देखिए कि जो है हम ये सब अपने भाई हैं, और अल्लाह ताला इस कौम से भी बात किया है, लेकिन उन्होंने अपने पुराने दीन को भुला दिया और जो है वो दीन के अंदर कुछ मिलावट कर ली है। लिहाजा हम सीरियसली और सिंसियरली और विद रिस्पेक्ट हम उनके तालीमात को जो है गौर से पढ़ें, देखें, और उसकी हकीकत को जानने की कोशिश हम भी करें और उन हक़ाइक़ से उनको भी रोशनास करें। ये जो है गैर मुस्लिमों से दूरी की जो कैफियत मुसलमानों में है, उसको हम जो है नॉर्मल करें। और फिर मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों में जो दूरी की बात जो है चल रही है, सियासी या दीगर जो है वजहों से, समाजी जो मसाइल की वजह से, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करें, और अपने हिंदू भाइयों को मुसलमानों के अंदर साथ जो मुनाफिरत की जो हवा जो चलाई जा रही है, उसको भी जो है हम ओवरकम करने के लिए हम जो है कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें पैदा ही इसलिए किया, हम जो सुलह करने वाले हैं। अस्सुलहु खैर, ये सूरह निसा आयत नंबर 128, और क्या कहता है अल्लाह ताला, अस्सुलहु खैर, यानी खैर इसके अंदर के सुलह करे। सुलह किसमें करें हम? अल्लाह और बंदे के दरमियान सुलह करें, और बंदे और बंदों के दरमियान सुलह करें, हिंदू मुस्लिम के दरमियान सुलह करें, हिंदू हिंदू के दरमियान भी सुलह करें, दलित और आर्यंस के दरमियान जो खला है उनके अंदर भी सुलह करें। हर एतबार से सुलह जो करना है, इसलिए कि अल्लाह ताला सुलह के अंदर खैर रखा है। तो मुसलमान के दरमियान भी हमको सुलह करना है। तो ये सुलह का काम ही असल है। इस काम के लिए अल्लाह इससे पहले अंबिया को जो मबूस करता था, और वो सिलसिला अल्लाह ताला खत्म कर दिया। वो जिम्मेदारी हम मोमिनों पे रखा अल्लाह ताला, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उन पे ये सुलह का प्रोग्राम का जो है वो ये प्रोग्राम उन पर फर्ज किया। लिहाजा हम जो है इस मौके को अवेल करते हुए सुलह का जो है काम हम करेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारे साथ खैर का मामला करे। अल्लाह ताला हमको सही ईमान और अमल की जो है तौफीक अता करे, और हमारी जो है कौम, जो हिंदू कौम है हमारी, अल्लाह ताला उनके दिलों को
जो है सच्चाई के लिए उनके दिलों को खोल दे, और जो सच्चाई उनसे जो है सच्चाई से गैर बहरावर हैं, उससे वो जो है रोशनास हो जाए, और जो मुनाफिरत की हवा जो चलाई जा रही है, चल रही है, अल्लाह ताला उसको जो है मोहब्बत के अंदर तब्दील कर दे। और हमारे हिंदुस्तान को सारी दुनिया के लिए के आइडियल, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अरब कौम को एक आइडियल बना के पेश किया, वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरू होने के नाते हम भी अपने भारत को एक पूरी दुनिया के लेके एक आइडियल स्टेट बना के एक विश्व गुरु और एक जो सुपर पावर बनाने के अंदर हम बेहतरीन रोल अदा करने की तौफीक भी अल्लाह हमें अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह खैर। चलिए मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।